السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو ناول آڈیو۔ آج کی ہماری اسٹوری فورس میرج بیس، حویلی بیس، روٹ ہیرو بیس اور کڈنیپنگ بیس ہے۔ سو لیٹ اسٹارٹ اور ناول۔ تقریباً عصر کے کافی دیر بعد حریم کی آنکھ دوبارہ کھلی تھی۔ منہ کا ذائقہ بے تحاشا کڑوا تھا۔ وہ کسل مندی سے لیٹی رہی، مگر کب تک؟ بخار اتر چکا تھا، مگر کمر اکڑ کر تختہ بن گئی تھی، اسی لیے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ حیرت انگیز طور پر واش روم کے باہر ڈریسنگ کے پاس پڑے صوفے پر وہ شاید اسی کا لباس تھا جو ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ وہ سرخ رنگ کی فراک تھی جس پر ہلکا ایپلک ورک تھا، نیچے ریڈ ٹراؤزر اور بلیک ایپلک ورک کا انتہائی خوبصورت آنچل۔ اب جب اس زندان میں قید تھی تو جینے کی کوئی تو سبیل کرنی ہی تھی۔ تبھی وہ سر جھٹکتی ڈریس لے کر واش روم میں گھس گئی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ کاش اس شک کا انچاہا احساس اس کے وجود سے مٹ سکتا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی، یوں ہی سرخ آنکھیں لیے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اور خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اپنے بابا کی وہ شوخ و چنچل پرنسس نہیں رہی تھی۔ یہ آئینے میں دکھنے والی سوگوار سی حریم تو کوئی اور ہی تھی۔ جب وہ یہاں لائی گئی تھی، اس کے وجود پر جو نفیس سی جولری تھی اب وہ موجود نہیں تھی، خاص کر وہ گولڈ پینڈنٹ جو عماد نے بڑی محنت سے اپنی سوئنگ سے اسے بنا کر دیا تھا، وہ بھی اس کے گلے میں نہیں تھا۔ شاید وہ جولری اس کی بے ہوشی میں اس سے الگ کی گئی تھی۔ میرا پینڈنٹ! وہ اپنے ہر نقصان، اپنے ہر ضائع پر جی بھر کر رونے لگی۔ پھر آخر تھک ہار کر وہ اپنے گھنے سیاہ بالوں کو اب برش کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کچھ ہی دیر میں ہلکان ہو گئی کہ یہ فریضہ بھی سلمیٰ بیگم بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا کرتی تھیں۔ پلکوں کے کونے پر پھر سے نم ہونے لگے۔ دروازے پر ہلکی سی دستخط ہوئی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا، مگر دروازے پر استفادہ امتیاز کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ اندر اس تک آئی تھی۔ ماشاء اللہ بی بی جی، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ امتیاز کے لہجے میں سادگی تھی، تبھی وہ خاموش ہی رہی۔ امتیاز نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ کے کیبنٹ سے 2 ڈبے نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ سردارنی جی، یہ آپ کا ان کپڑوں کے ساتھ کا زیور ہے، آپ پہن لیں۔ کھانا تیار ہے آپ کے لیے، وہ کھا لیں، اور اگر پھر دل چاہ رہا ہے تو چلیں میں آپ کو حویلی گھما دیتی ہوں۔ ان کا پچھلا لان بہت خوبصورت ہے، جہاں انابیہ بی بی کی پسند سے بہت سارے پرندے رکھے ہوئے ہیں۔ امتیاز بولنے کے ساتھ ساتھ اسے اس کی مرضی جانے بغیر ڈبے کھول کر اس میں سے جولری پہنانے لگی۔ یقیناً اسے یہ سب کرنے کا سختی سے حکم ہوگا۔ سرخ جوڑے کے اوپر وہ شاید وائٹ گولڈ کی نفیس سے جگمگاتی جولری تھی جو اس کی سوگوار حسن کو آنکھیں ذخیرہ کر دینے والی دلکشی عطا کر گئی تھی۔ امتیاز نے اس کی ایک کلائی میں سرخ کانچ کی چوڑیاں بھی پہنائی تھیں۔ یہ سب کر کے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کے کمرے سے باہر لے کر نکل پڑیں۔ شام کے تقریباً 7 بجے اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ زمینوں سے وہ ہاسپٹل گیا تھا اور اب واپس حویلی لوٹا تھا۔ رفیق نے لپک کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ چل کر تھکے سے انداز میں ڈرائیو وے کے قریب خوبصورت لان میں رکھی چیئر پر ڈھیسا گیا۔ رفیق، کام ہوا؟ جی سردار جی، وہ لفافہ سردارنی جی کے گھر پہنچا دیا ہے، ان کے بھائی نے ریسیو کیا تھا، وہ پڑھ کر انہیں تسلی ہوئی ہے، اور انہوں نے بی بی جی کی تلاش بھی بند کر دی ہے۔ گڈ۔ سردار جی مجھے معاف کر دیں، اس سب میں میرا سارا قصور ہے۔ اگر میں ہی سردارنی جی کو فیضان کی بہن سمجھ کر یہاں نہ لاتا تو یہ سب نہیں ہوا ہوتا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، بہت برا ہوا ان کے گھر والوں کے ساتھ، مجھے معاف کر دیں۔ رفیق، جو اس دن سے کانٹوں پر لوٹ رہا تھا، اب پھر جائش کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ معاف کیا جانے دو رفیق، شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ تمہاری سردانی مجھ تک ایسے پہنچے، وہ میرے نصیب میں شاید ایسے ہی لکھی تھی۔ وہ ایک جانب نگاہیں مرکوز کیے بولا تو رفیق چونک گیا۔ وہ صبح سے ہی سردار کے رنگ ڈھنگ پوری طرح بدلے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور سردار جی وہ فیضان، بھاڑ میں جائے وہ، پھر ہٹا دو اس پر سے، پہرا ہٹا دو اس پر سے۔ مجھے اب کسی سے کوئی بدلہ یا انتقام نہیں لینا، ایک مرتبہ بدلہ لینے کی کوشش کر چکا ہوں، کیا ہوا؟ خود اپنی نگاہوں میں ہی گر گیا ہوں۔ میں نے اپنا معاملہ پوری طرح اپنے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔ کائنات کی کسی بھی چیز سے بہتر انصاف کرنے والا ہے وہ بہتر انصاف کرے گا میرے ساتھ۔ بس اللہ تعالیٰ میرے وہ گناہ معاف فرمائے جو مجھ سے انجانے میں ہوئے، ان کے تلافی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ سردار جائش جہانگیر نے کہا تو رفیق کی نگاہوں میں اس کا مقام مزید بلند ہو گیا۔ ادھر جائش کی نگاہیں سامنے والے لان سے پچھلے لان کی طرف اٹھیں اور ایک سرخ آنچل میں الجھ گئیں۔
وہ ایک ٹرانس کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم خود بخود حویلی کے دائیں جانب سے پچھلے لان کی جانب اٹھنے لگے۔ رفیق خاموشی سے گیٹ کی جانب چلا گیا۔ وہ پچھلے لان میں نکل آیا، وہ جو کیاری کی رو کے درمیان بنے بڑے سے پنجرے میں موجود پرندوں کی جانب متوجہ تھی، ایک انچاہی آہٹ پر اپنی جگہ پر ٹھٹک گئی۔ امتیاز نے اسے اصرار کر کے کھانا کھلایا اور پوری اندرونی حویلی میں گھمایا۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی، مگر کافی دیر بور ہونے کے بعد پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ امتیاز کچن میں ہی کام کر رہی تھی۔ سردارنی جی، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ وہ اپنا ہر کام چھوڑ چھاڑ مٹھاس بھرا لہجہ لیے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں بور ہو رہی تھی، تم نے کہا تھا کہ پچھلے لان میں چلیں گے تو چلو چلتے ہیں، حریم نے کہا تو اس نے کچن میں موجود ایک اور میڈ کو ضروری ہدایات دی اور خود حریم کے ساتھ باہر نکل آئیں۔ وہ کافی دیر اسے لے کر باہر گھومتی رہیں۔ حریم نے ایک مرتبہ بھی واپس اندر جانے کو نہیں بولا تو امتیاز بھی اس کے ساتھ وہیں موجود رہیں۔ وہ اب پرندوں کے پنجرے کی جانب متوجہ تھی جب امتیاز نے سردار جائش جہانگیر کو اس طرف آتے دیکھا۔ وہ جس کے چہرے پر کب سے نارمل سے تاثرات تھے، اب اس کی آہٹ پا کر چہرے پر پھر سے ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ قریب آیا، حریم اپنی جگہ پر دم ساتھ گئی۔ سلام سردار جی، امتیاز نے سلام کیا۔ جائش نے سر ہلا کر جواب دیا۔ امتیاز، سردانی کا سامان آیا ہے اندر، جا کر سمیٹ دو اور دیکھو کسی چیز کی کمی بیشی تو نہیں، اگر ہے تو وہ سامان بھی فوراً منگوا لو۔ جائش کے سنجیدہ سے حکم پر امتیاز فوراً وہاں سے کھسک گئی۔ جائش اس کی جانب متوجہ ہوا جو ہوش ربا حسن لیے ایک انوکھے اور اچھوتے روپ میں اس کے سامنے آ کر اس کے ہوش پوری طرح اڑا چکی تھی۔ سرخ لباس میں اس کا گورا بدن چاندنی کی طرح دمک رہا تھا، سرخ چوڑیاں کلائیوں کو حسین تر بنا گئی۔ وہ مبہوت سا ایک ٹرانس کے عالم میں اسے دیکھے گیا۔ حریم کو اپنی پشت اس کی نگاہوں کی تپش سے جھلستی محسوس ہوئی تو اس کا دل کیا خود کو ہی زندہ جلا لے۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا اس کے دائیں طرف آیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ٹمپریچر تو ٹھیک لگ رہا ہے، جائش نے کہتے بہت بے اختیار ہو کر ہاتھ کی درمیانی 2 انگلیوں سے اس کا ماتھا چھوا تو حریم بدک کر 2 فٹ پیچھے ہوئی۔ جائش کے ماتھے پر بہت بے اختیار بلوں کا جال بچھ گیا۔ جائش کو اس کے تاثر سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگنے کو پرتول رہی ہے۔ وہ تو جائش ہی اس کے سامنے پھیل کر کھڑا تھا کہ وہ ابھی تک بھاگ نہیں پائی تھی۔ حریم ریلیکس، کچھ نہیں کر رہا، جائش نے اسے تسلی دینا چاہی، مگر وہ لال بھوکا چہرہ لیے واس کے پہلو سے باہر نکلنے لگی۔ جب اتنی ہی تیزی سے جائش نے اس کی کلائی تھام لی۔ اگر یہاں رکنا چاہتی ہو تو رک جاؤ، میں اندر چلا جاتا ہوں، جائش نے سنجیدگی مگر نرمی سے کہا۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رکنا، وہ درشتی سے کہتی اسے بالا ہی بالا بہت کچھ باورا کراتی وہاں سے جا چکی تھی۔ جائش کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ کافی دیر وہ سرخ لہراتا آنچل نگاہوں سے اوجھل ہونے تک دیکھے گیا۔ حریم بھاگ کر تیزی سے اندر آئی تھی اور اگلا سانس وہیں پر آ کر صحیح طرح بھرا۔ وہ کمرہ جو فی الحال اسے اس دیو سے بچنے کے لیے اپنے لیے جائے پناہ لگا، دروازے پر کھڑے ہو لمبے سانس بھر کر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حیرت و استعجاب اور صدمے سے آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں کہ اندر داخل ہوئی تو ایک اور امتحان اس کا منتظر تھا۔ بیڈ پر اس کے لیے کپڑوں کے پیکٹس کا ڈھیر پڑا تھا، جولری کے ڈبے، 8-10 جوتوں کے ڈبے، میک اپ کا سامان، کچھ اور ضروری سامان، اور اس سارے سامان کو امتیاز بڑی احتیاط سے ان پیک کر کے ڈریسنگ میں انتہائی نفاست اور ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ وہ یہ سب ڈرامے بازی دیکھ کر تنگ آ گئی تھی، اکتا گئی تھی، پوری طرح بیزار ہو چکی تھی، جانے اس نے اس بے اعتبار آدمی میں اعتبار کر کے اسے اپنا آپ سونپ دیا تھا جس نے کہا تھا کہ 2 دن کے بعد وہ اسے اس کے گھر پہنچا دے گا، مگر اب دھوکہ دہی کی یہ مناظر دیکھ کر وہ غم و غصے سے پوری طرح اپنے آپے سے باہر ہوئی، امتیاز کی جانب لپکی تھی۔ اتنی دیر میں جائش بھی کچی ڈور سے بندھا اس کے پیچھے ہی کمرے کے دروازے تک چلا آیا۔ یہ سب کیا تماشا ہے آخر؟ یہ سب کیا ہے؟ حریم لپک کر امتیاز کے سر پر پہنچی تھی اور ہینگرز میں ہینگ کیا سوٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر زمین پر پٹخا۔ وہ سمجھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا ہوا بیوی جی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ معاف کر دیں، آپ پریشان مت ہو، آپ جیسے کہیں گی میں ویسے ہی آپ کا سامان رکھ دوں گی، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، مگر اپنے الفاظ سے حریم کو پھر سے سرتاپا جھلسا گئی۔ کس نے کہا یہ میرا سامان ہے؟ حریم نے کہتے بیڈ پر پڑے پیکٹ جھٹکے سے زمین بوس کیے۔ یہاں کا کچھ بھی میرا نہیں ہے، کہتے اس نے جوتوں کے ڈبوں کو ٹھوکر ماری۔ نہیں ہے یہ میرا سامان، سنا تم نے؟ میں کل کو جا رہی ہوں یہاں سے ہمیشہ کے لیے، نہیں ہے میرا یہ سامان، وہ ہریانی ہو کر بولی۔ اتنی دیر میں جائش کمرے میں داخل ہو گیا اور کمرہ
اور کمر پر ہاتھ باندھ کر سنجیدگی اور دکھ سے اسے دیکھے گیا۔ وہ اب جولری کو باکس کو زمین پر بے دردی سے پھینک رہی تھی۔ امتیاز کے سامنے اس تماشے کی وجہ سے جائش سنجیدگی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اسے بازو سے کھینچ کر سامان سے پیچھے ہٹایا۔ وہ سسک سسک کر رو دی۔ حریم بہیو یور سیلف، جائش نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ چھوڑیں مجھے، میں اس پورے سامان کو آگ لگا دوں گی۔ وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی، تبھی اس کے گفٹ میں بند آپ مچھلی کی طرح پھڑپڑائے۔ اپنا آپ چھڑا کر میک اپ کا سامان زمین بوس کر ڈالا۔ اب کی بار جائش کی بھی برداشت جواب دے چکی تھی۔ تبھی وہ اس کی جانب لپکا۔ اس کے دونوں بازو تھام کر جائش نے اسے اپنے جانب کھینچا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے کشادہ سینے سے آ لگی۔ جائش نے اس کی کمر کے گرد بازوؤں کا سختی بھرا گھیرا تنگ ترین کر دیا۔ تمہیں شاید میری بات سمجھ نہیں آ رہی سردارنی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے۔ جائش کے لب و لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ سرخ سنجیدہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ حریم امتیاز کے سامنے کی گئی اس پاگل آدمی کی اس درجہ بے باکی کی شاندار مظاہرے پر حواسوں میں لوٹی تھی، اس لیے دم ساد ہو گئی۔ چھوڑے مجھے، کمزور سا لہجہ تھا۔ وہ جیسے شرم و حیا سے زمین میں گڑ گئی۔ اس کے بازو میں کسمسائی۔ امتیاز جاؤ یہاں سے، اور جاتے وقت دروازہ لاک کر جانا۔ جائش کی اسی سرد لب و لہجے میں کہنے کی دیر تھی، حریم کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ امتیاز جو سر جھکائے کھڑی تھی، فوراً حکم کی تکمیل کرتے کمرے کو لاک لگا کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ چھوڑے مجھے، حریم اب بھی طیش و اشتعال میں اس کے گفٹ میں مچلی۔ واٹس رانگ ود یو حریم، یہ کچھ سامان ہی تو ہے جو تمہاری ضرورت کا ہے، اس میں اتنا احتجاج کرنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ جائش نے اب بھی بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، یہ سامان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ کل آپ مجھے میرے گھر جانے دیں گے، اور تمہارا گھر؟ جائش نے اس کی بات بیچ میں اچک لی۔ وہ اس کی باہوں میں جتنا مچل رہی تھی، وہ اتنا ہی پرسکون ہو کر کھڑا اس کے من و موہنے سراپے میں خود کو الجھتا محسوس کر رہا تھا۔ شادی کے بعد لڑکی کا کون سا گھر ہوتا ہے حریم جائش جہانگیر؟ اب تمہارا گھر کون سا ہے؟ تم کس کی ہو؟ گمبھیر لہجے میں کہتے اس نے حریم کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ حریم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے ایک قدم دور دھکیلا۔ نہیں مانتی میں اس دھوکے کی شادی کو۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کی اوقات میری نظر میں ایک ردی کے کاغذ کے ٹکڑے جتنی بھی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ وہ چٹخ کر بولی، مگر جائش کو اپنے الفاظ سے سر تا پیر تک جھلسا گئی تھی۔ اس کے دل و دماغ کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا، سینے میں پاگل ہوتے دل کو جیسے کسی نے اپنے پیروں تلے کچلا تھا۔ وہ اچانک اس کے قریب آیا تھا، اسے اپنی شدت بھری گرفت میں لے کر کمر کے گرد پھر سے بازو حمائل کیے۔ حریم نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ مسز سردار جائش جہانگیر، جانتی ہو میرے نزدیک اس رشتے کی کیا اہمیت ہے؟ تو سنو، مجھے لگتا ہے تم صرف میرے لیے بنائی گئی ہو، صرف میری ہو۔ یہ نصیب کے کھیل تھے جب تم خود بخود مجھ تک پہنچا دی گئی، میرے نصیب میں لکھ دی گئی۔ اب میری عزت ہو تم، میرے وجود کا حصہ، جسے خود سے کاٹ کر دور نہیں پھینک سکتا، چاہ کر بھی نہیں، کہ اب ان سانسوں کو مطلوب ہو تم، اس روح کی ضرورت بن گئی ہو، ان آنکھوں کو دیدار کے لیے ہر وقت اپنے پاس چاہیے ہو۔ حریم تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں تم سے؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ 2 دن کے بعد مجھ سے جانے دیں گے۔ وہ بول کر سسک پڑی۔ جائش نے بے خودی کے عالم میں وہ آنسو اپنے لب سے چنے۔ حریم اپنی جگہ پر اپنا سانس تک روکے گئی کہ اس کی جسارتیں بڑھنے لگی تھیں۔ دور ہٹیں، سینے میں پسلیوں سے ٹکراتے پاگل ہوتے دل سے تنگ آ کر وہ بول گئی، مگر وہ تو جیسے اس کے نرم و نازک ملائم وجود کو باہوں میں بھر کر دنیا بھلا بیٹھا تھا۔ حریم، جائش نے بھاری بوجھل لہجے میں اسے پکارا تو حریم کی روح کانپ گئی تھی۔ وہ اب اس کے سارتوں کی تاب نہ لاتی، اپنی پوری طاقت لگا کر اسے دور کرتی، بہت تیزی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر بند ہوئی تھی۔ جائش نے دھواں چہرے لیے اپنے لب بری طرح کچلے۔ کاش یہ سب اتنا ہی آسان ہوتا جتنا اس نے فرض کر لیا تھا۔ دوسری جانب وہ ڈریسنگ کے دروازے سے ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس بھرتی اپنی حالت سدھارنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہی۔ وہ کبھی اس شخص کی قربت خود سے سہنے کی محتمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بھی وہ اپنا چہرہ اور گردن انگالے کی طرح دہکتے ہوئے اس لمس کی خوشبو کی صورت اپنے بدن میں سرایت کرتی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اسے اس زندان سے نکلنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ تو اپنے قول سے ہی مکر چکا تھا۔ تبھی بے بسی اور غم سے نڈھال ہو کر وہ پھر بلک بلک کر رو دی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اپنی پلیٹ پر جھکا غیب دماغی کے عالم میں بریانی سے جیسے ہاکی کھیل رہا تھا۔ ابھی ہاسپٹل سے واپس آیا تھا، ضروری کام نپٹاتے رات کے 11 بج چکے تھے۔
گھر آ کر پتہ چلا وہ اب تک ڈریسنگ میں خود کو بند کیے ہوئے ہے۔ اس نے بارہا امتیاز کو حریم کو ڈنر کے لیے بلانے بھیجا تھا، مگر وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوئی اور امتیاز کو بری طرح جھڑک کر واپس بھیج دیا۔ امتیاز ایک مرتبہ پھر کوشش کرو۔ سرد و سپاٹ لہجے میں دیے گئے حکم پر امتیاز خاموشی سے اسے بلانے گئی۔ اس نے کمرے میں آ کر اسے بارہا آوازیں دیں، مگر اب کی بار اس نے جواب دینے کی بھی توفیق نہیں کی تھی۔ وہ منہ لٹکا کر واپس آئی اور جائش کے سامنے آ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ جائش نے بھی چند نوالے زہر مار کر کھائے اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیا تھا۔ سردارنی کا کھانا ایک پلیٹ میں نکال دو۔ جائش کے کہنے پر امتیاز نے ایک ٹرے تیار کر کے اسے تھمائی۔ جائش کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا، ٹرے ٹیبل پر رکھی اور کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ وہ سنجیدگی سے ڈریسنگ کے دروازے تک آیا تھا۔ حریم، اس نے پکارا۔ میں جانتا ہوں تم سن رہی ہو حریم، فوراً سے پہلے باہر آ کر کھانا کھاؤ، میڈیسن لو اور خاموشی سے لیٹ جاؤ تو تنگ نہیں کروں گا۔ جائش نے بول کر اس کے جواب کا انتظار کیا، مگر وہی خاموشی رہی۔ اوکے رائٹ، میں اپنے ڈراور سے اس کی ڈپلیکیٹ چابی لا رہا ہوں۔ حریم، اگر یہ دروازہ آج میں نے کھولا تو یاد رکھنا آج کی ساری رات تمہیں اپنی اس چھوٹی سی غلطی پر پچھتانا پڑے گا۔ جائش نے سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ خاموش ہوا اور اس سے اگلے ہی پل کلک کی آواز پر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جائش کی نگاہیں پھر سے اس کے سوگوار سرخ روئے ہوئے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ باہر آ کر کھانا کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ چٹخ کر بولی۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا، میڈیسن لینی ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ بھوکی شیرنی بنی کرائی۔ دراصل تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو حریم، اور میری سختی تمہاری یہ چھوٹی سی جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ جائش کے ماتھے کے بلوں اور لہجوں کے سرد پن نے حریم کو پھر بے جان کیا۔ وہ چپ چاپ صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ جائش بیڈ پر بیٹھ کر بظاہر موبائل میں مصروف ہو گیا۔ حریم چند نوالے ہی حلق سے نیچے اتار پائی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے اٹھ کر میڈیسن لی۔ وہ نہ دیکھ کر بھی اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میڈیسن لے کر اس نے بیڈ سے کمبل اٹھایا اور جا کر 3 سیٹر صوفے پر لیٹ کر سر تا پیر اس سنگل کمبل میں لپیٹ گئی۔ جائش کے سینے میں ایک لاؤ سا بھڑک گیا جیسے، مگر وہ پھر بھی بیڈ پر لیٹ کر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھ گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب جائش کی آنکھ کھل گئی۔ حریم، آئی لو یو سو مچ، بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے، تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتا میں۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر اس کے کانوں سرگوشی کرتا ہوا گویا ہوا۔ حریم کے جسم سے اس کی روح نکلنے لگی۔ وہ جانتی تھی یہ شخص انتہائی بے باک اور بے رحم ہے اور اس کی گرفت سے بچ جانا مشکل ترین امر۔ جائش نے اس کے ماتھے پر اپنے رب رکھے۔ وہ اس کے لیے محسوس کرتا تھا، اسے اظہار کرتے وقت اپنے الفاظ ناکافی محسوس ہوئے۔ حریم، تم میری ہو۔ جائش نے اس کے کان میں رس گھولا۔ وہ اس کی جانب سے اپنا رخ دوسری جانب موڑ گئی تو جائش کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اس کی چن تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ ایسے مت کرو حریم، میرے ادھورے وجود کو مکمل کیا ہے تم نے۔ تم ہو تو اب سردار جائش جہانگیر کا وجود ہے۔ پلیز مجھے چھوڑ کر کہیں مت جانا۔ جائش نے پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں مون لی۔ اس کی قربت بھی جیسے ایک نشے کی مانند تھی جو سر چڑھ بول رہا تھا۔ جائش اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا۔ حریم، میں تمہیں تمہارے پیرنٹس سے ملا دوں گا، مگر ایک شرط پر کہ تم ان کے ساتھ جانے کی ضد نہیں کرو گی۔ تمہیں اب یہیں رہنا ہے میرے پاس، یہ تمہارا گھر ہے، اگر منظور ہے تو بتاؤ۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا، مگر وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنا بکھرا وجود کو سمیٹتی اٹھ کر ڈریسنگ روم میں غائب ہو گئی۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا زمینوں پر گیا تھا اور اب شام کے وقت زمینوں سے واپس حویلی لوٹا تھا۔ وہ تھک چکا تھا، تبھی آ کر لاؤنج میں صوفے پر آ بیٹھا۔ امتیاز، جائش نے اسے پکارا۔ جی سردار جی۔ وہ اپنے دوپٹے سے گیلے ہاتھ پہنچتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ حریم نے کھانا کھایا؟ نہیں سردار جی۔ کمرے سے باہر نکلی؟ جی نہیں۔ کچھ کہا تم سے؟ نہیں سردار جی، آج صبح سے بی بی جی کمرے سے باہر نہیں نکلی ہے، گمسم سی ہیں، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور مجھ سے بھی بات نہیں کر رہی، امتیاز نے کہا تو اسے مزید پریشانی ہوئی۔ اچھا تم جاؤ، جائش نے کہتے اپنی کنپٹیاں سہلائی۔ آج صبح جب وہ سو کر اٹھا تھا تو وہ تب بھی اس کے پہلو میں موجود نہیں تھی۔ وہ صوفے پر نیند دراز تھی۔ جائش جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے، مگر اس نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ صبح سے یوں ہی گمسم سی تھی۔ جائش منتظر ہی رہا کہ وہ بتائے کہ اس نے کیا فیصلہ کیا، مگر حریم اس سے ہم کلام ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس نے ڈھنگ سے جواب نہیں دیا اور اب اسے اس کی حالت اور اس کے بیہیو سے شدید قسم کی تشویش لاحق ہو چکی تھی۔ سردار جی، وہ اپنا دکھتا ہوا ماتھا سہلا رہا تھا جب رفیق نے اسے پکارا۔
آپ پریشان لگ رہے ہیں صبح سے، اتنا پریشان آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ رفیق نے اپنے مالک کی سرخ آنکھیں دیکھی۔ کیا کروں رفیق، مجھے کسی بھی صورت سکون نہیں مل رہا۔ میں جانتا ہوں میں اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا۔ بتاؤ مجھ میں اور میری بہن کے مجرم اس درندے میں کیا فرق ہے؟ اس نے بھی ایک زندگی برباد کی اور میں نے بھی کر دی۔ یہ میری کمظرفی اور خود غرضی ہے کہ میں اسے سچائی نہیں بتا رہا۔ وہ مجھے خود سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہے، اسی لیے اسے آزادی کا پروانہ نہیں دینا چاہتا۔ یہ گلڈ مجھے بے چین رکھتا ہے کہ میں اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری وجہ سے وہ ٹوٹ کر بکھر چکی ہے۔ اس کی شخصیت، اس کا تخصص بری طرح مجروح ہوا ہے۔ اگر اسے سچائی بتا دی تو اس کے رد عمل سے ڈرتا ہوں۔ اگر اسے اس کی ماں باپ کے پاس جانے دوں تو کیا وہ لوٹ کر میرے پاس آئے گی؟ جانتا ہوں کبھی نہیں، اسی لیے اسے اب کھونے سے ڈرتا ہوں۔ میں اپنے کیے کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے دور جانے کے خیال سے ہی سینے میں سانس الجھنے لگتی ہے۔ اسے زبردستی قریب رکھ نہیں سکتا اور واپس بھیج کر کھونا بھی نہیں چاہتا۔ بتاؤ رفیق، کروں تو کیا کروں آخر؟ جائش کا لہجہ مایوس کن حد تک دکھی تھا۔ وہ اب جس سے اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا تھا، اسے اندر ہی اندر یوں گھلتا دیکھ کر خود بھی انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ بی بی جی کو اور ان کے ماں باپ کو تمام سچائی بتا کر ان کی ماں باپ سے ملا دے سردار جی، رفیق نے کہا تو جائش نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے منہ سے اپنے من پسند الفاظ جو نہیں سن پایا تھا۔ ہم نے انہیں ایک خط بھیجا ہے کہ شاید انہیں تسلی ہو جائے سردار جی، مگر یہ ہماری خام خیالی ہے۔ مجھے میرے آدمیوں سے پتہ چلا بی بی جی کے والدہ بی پی کی مریضہ ہیں۔ ان کے سامنے ان کے باپ اور بھائی نے یہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں تسلی ہو گئی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اب بھی پاگلوں کی طرح بی بی جی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ روز پولیس اسٹیشن کے کئی چکر لگاتے ہیں، جہاں سے انہیں بی بی جی کے متعلق انتہائی گندے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ ان کی والدہ بھی دن بدن اور زیادہ بیمار ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی وجہ سے مزید کچھ برا ہو جائے، آپ انہیں ان کے گھر والوں سے ملا دیں۔ رفیق نے جائش پر مزید زمین تنگ کی۔ رفیق، میں اسے کھونے سے ڈرتا ہوں۔ وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھونٹتا اپنی بے بسی بیان کر گیا۔ جیسے بی بی جی کی حالت ہے، انہیں کچھ ہو نہ جائے سردار جی، انہیں ان کے ماں باپ کے پاس جانے دیں، پھر ان کے ماں باپ کو اور انہیں منانے کی اور راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ اپنے ماں باپ کی رضامندی سے آپ کے پاس آئے گی، تبھی خوش رہ پائے گی۔ رفیق نے سادگی سے اسے اس کے تمام مسائل کے حل بتائے۔ جائز نے پرسوچ انداز میں اسبات میں سر ہلایا اور ایک سرد سی سانس کھینچ کر آنکھیں موند کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ وہ شکست خوردہ سا سرخ آنکھیں لیے حویلی میں داخل ہوا۔ آج اپنی قیمتی متاع جو کھونے کے خوف سے اسے بے قرار اور بے جان سا کر دیا تھا، دھیمے قدموں سے چلتا اپنے کمرے کی جانب آیا۔ آج پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ جائش کے حریم کا بے تحاشا خیال رکھنے کے باوجود حریم کو یوں ہی پتھر کا بت بنے وہ یوں ہی گمسم سی رہتی تھی، نہ کسی بات پر احتجاج کرتی، نہ چیختی، نہ چلاتی، نہ کوئی بات کرتی، کھانا بھی برائے نام کھاتی، بس وہ جو چند نوالے جو جائش اس کے منہ میں ڈال دیا کرتا تھا۔ وہ دن بدن کسی پھول کی مانند مرجھا رہی تھی، اندر اندر ٹوٹ کر کھوکھلی ہو رہی تھی، ساری رات جاگ کر گزار دیتی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنے لگے۔ اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی اور جائش کو سب کچھ منظور تھا، اب سوائے اس کے کہ وہ اسے یوں گھل کر ختم ہوتے ہوئے دیکھتا۔ تبھی آج سردار جائش جہانگیر نے اپنے دل کو پیروں تلے کچل کر ایک فیصلہ کیا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ حسب توقع بیڈ پر گھٹنوں کے گرد بازو فولڈ کیے بیٹھی، بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی۔ پہلی 2 مرتبہ کے بعد تو جائش نے اسے اس کی مرضی کے خلاف چھونے کی گستاخی بھی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بھی سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ وہ یوں ہی دھواں چہرہ لیے دھیمے قدم اٹھاتا ڈریسنگ تک گیا اور ایک سرخ رنگ کا شوخ لباس اس کے لیے نکالا۔ سرخ رنگ پر ہلکا گولڈن کام نفیس سے پیروں تلک فراق تھی۔ میچنگ جولری اور میچنگ سینڈل بھی نکال کر ساری چیزیں بیڈ پر رکھی۔ وہ اب اس کی جانب متوجہ ہو کر اس کے قریب آیا، جو جائش کے کمرے مثانے سے لے کر اس ساری کارروائی کے سر انجام دینے تک اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ جائش نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ حریم، جائش کی پکار میں آج تڑپ تھی۔ اس نے خالی نگاہوں سے اسے غائب دماغی سے دیکھا۔ اٹھو اور یہ جو میں نے تمہارے لیے ڈریس نکالا ہے، اسے فریش ہو کر چینج کر کے آؤ، جائش نے کہا۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈریس لے کر واش روم چلی گئی۔ شدت ضبط کی انتہا سے جائش نے اپنے لب بری طرح کچلے اور اپنی مٹھیاں زور سے بند کی۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ 10 منٹ میں فریش ہو کر وہ سرخ لباس زیب تن کیے واش روم سے باہر نکل آئی۔ گیلے بالوں کو ٹاول لپیٹ کر سر پر جوڑا سا بنایا ہوا تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکل کر ڈریسنگ کے پاس اپنے ہاتھ باندھ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی، جیسے اس کے اگلے حکم کی منتظر ہو۔
جیش کا دل کیا اس پتھر کی مورت کو آج جھنجھوڑ کر رکھ دے، مگر وہ ضبط کرتا اس تک آیا اور اسے بازو سے تھام کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ جیش نے آگے بڑھ کر جویلری کا باکس اٹھایا اور گولڈ کی خوبصورت نفیس سے جویلری مخملی باکس میں سے نکال لی۔ باکس سے نفیس سا نیکلس نکال کر وہ اب اس کے ٹھیک پیچھے سے بے حد قریب آ کر کھڑا ہوا۔ جیش کی سانسوں کی تپش حریم کو اپنی پچھلی گردن پر محسوس ہوئی، مگر وہ اب بھی بے تاثر چہرہ لیے نگاہیں جھکا کر کھڑی رہی۔ جیش نے اس کی شفاف گردن میں نرمی سے نیکلس پہنایا۔ نیکلس کی ہک بند کرتے جیش نے اپنے سلگتے لب اس کے گردن پر رکھے۔ او کم آن حریم، ایسے مت شو کرو جیسے تم ایک پیٹ ہو، کوئی پتھر کی مورت یا کوئی بے جان گڑیا۔ میرا کھلونا نہیں ہو تم، ایسے مت بیہیو کرو خدارا۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر دھاڑا تھا۔ حریم نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی اور مٹھیاں بھی زور سے بھینچ لی۔ ایسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ سامنے سے ٹل نہیں جائے گا۔ مجھے معلوم ہے یہاں آنے سے پہلے تم بہت بریو تھی، تو پھر کیوں چپ چاپ میرا کہا مان رہی ہو؟ احتجاج کرو، چیخو چلاؤ، مجھے کوسو، بددعائیں دو، مگر ایسے خاموش مت رہو۔ جیش نے اسے پھر جھنجھوڑا، مگر اس نے پھر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ آنکھیں کھولو اور مجھے دیکھو، جیش نے کان سے قریب غرایا۔ وہ یوں ہی اس کے بازو میں ہلکے سے کپکپا گئی۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو۔ جیش نے پھر اسے جھنجھوڑا۔ حریم نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے پر اب بھی خوف کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ جیش نے اسے بازو سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا، خود دو جانب اس کے پیروں میں بیٹھا۔ جیش نے اس کے دونوں سرد ہاتھ اپنے حدت بھرے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیے۔ جیش نے اس کے سہمی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ سنو حریم، جاننا چاہو گی میں تمہیں یہاں کیوں لایا؟ تم اس زندان میں کیسے پہنچی؟ صرف اور صرف ایک غلط فہمی کی بھینٹ چڑھی ہو تم۔ آج میں تمہیں سچائی بتا دیتا ہوں تاکہ میرے دل میں کوئی نقش ملال نہ رہے۔ اگر سننے کی ہمت ہے تو سنو۔ میری بہن انابیہ کو کسی درندے نے دھوکے سے برباد کر دیا۔ میں اس کی بہن کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس دن پارلر میں 2 حریم تھیں، ایک اس کی بہن، ایک تم، اور میرے آدمی غلطی سے تمہیں میرے سامنے لے آئے۔ وہ بولے گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے اپنے ہر جرم کا اعتراف کرتے سنی گئی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے، اتنا ظالم، اتنا سفاک کہ محض اپنی غرض کی خاطر یوں اس پر اس کی زندگی تنگ کر دیتا۔ جیش بولے گیا جب اچانک حریم اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ یوں چڑھائے جیسے وہ کوئی عفریت ہو۔ حریم، جیش نے بے بسی سے اسے پکارا۔ خبردار، اپنی گندی زبان سے آپ نے میرا نام لیا، وہ چلائی۔ حریم پولیس۔ جیش نے اس کے بازو تھامنے چاہے۔ خبردار، اپنے غلیظ ہاتھوں سے مجھے چھوا۔ وہ بھوکی شیرنی بنی غرائی تھی۔ آج 1 ہفتے کے بعد اس کی چپ ٹوٹی تھی تو وہ آندھی طوفان بن کر اب سب کچھ تباہی برباد کر دینے کے در پہ تھی۔ حریم، میری بات سنو۔ نہیں، کچھ نہیں سنوں گی میں۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ کے وجود سے، آپ کی شکل سے، آپ کے ہر لمس سے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے اس وجود کو کب کا زندہ جلا دیتی، جیسے آپ نے تختہ مشق بنائے رکھا، جس پر مجھے آپ کا لمس محسوس ہو کر مجھے کراہت سے دوچار کرتا ہے، مجھے گھن آتی ہے خود سے۔ وہ اب پھر پورے کمرے کا حشر بگاڑتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ جیش چاہتا تھا وہ اپنا دل کا غبار نکال باہر کرے، تبھی خاموشی سے کھڑا اپنا لب کچل گیا۔ وہ اب صوفے پر ڈھیر سی گئی تھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستکت ہوئی۔ یس کم آن، جیش نے اجازت دی۔ تب رفیق نے دھیمے سے دروازہ کھولا۔ سردار جی، بی بی جی کے گھر والے آئے ہیں، ڈرائننگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ رفیق کے کہنے کی دیر تھی جب وہ کانپتی ٹانگوں سے بے یقینی سے رفیق کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ حریم، جیش کی آواز میں التجا تھی، مگر اس نے سنا نہیں۔ وہ ہر بندھن توڑ کر رفیق کو پیچھے کی جانب دھکا دے کر باہر بھاگی تھی۔ حریم، سنبھل کر، وہ اس کے پیچھے بھاگتا اسے اندھا دھند سیڑھیاں اترتے دیکھ تڑپ کر بولا۔ مما بابا، وہ حلق کے بل چلائی۔ سلمیٰ بیگم، یوسف اور عماد اس بڑی سی حویلی میں بے چینی سے داخل ہوئے تھے۔ آج صبح ہی وہ ایک جوان سالہ شاندار سا شخص ان کے گھر آیا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے سردار جائز جہانگیر نے انہیں تمام حقیقت بتا دی تھی۔ تب عماد اس سے دست درازی کرنے لگا، مگر یوسف صاحب نے اسے روک دیا۔ انہیں تمام سچائی بتا کر اپنی حویلی کا پتہ دے کر آیا تھا اور اب وہ لوگ حویلی میں تھے۔ رفیق نے انہیں انتہائی احترام سے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی انہیں بیٹھے ہوئے جب اپنی نازک سی گڑیا کی بے قرار آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ حریم، سلمیٰ بیگم بے قرار ہوئیں۔ تب وہ پورے 1 ہفتے بعد ان کے سینے میں آ کر سمائی تھی۔ یوسف صاحب، سلمیٰ بیگم اور عماد اس کی حالت دیکھ کر صدمے سے دوچار ہوئے تھے۔ یہ ان کی وہ نازک سی گڑیا تو نہیں تھی، یہ تو مرجھائی ہوئی سوگوار سی لڑکی کوئی اور ہی تھی۔ حریم سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو دی۔
حویلی کی در و دیوار پر عجیب وحشت طاری تھی، ہر چیز جیسے سوگوار سی تھی۔ حریم اور سلمیٰ بیگم کی سسکیاں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ عماد بھی نم آنکھیں لیے حریم کو دیکھے گیا۔ بس کرو میری گڑیا، اور کتنا روگی؟ یوسف صاحب نے اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ جائش سر جھکایا اپنی کمر پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے یہ منظر دیکھے گیا۔ رفیق ٹھیک اس کے سامنے کھڑا تھا، تب عماد لپک کر اس تک آیا اور جائش کا گربان اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ یوسف اور رفیق نے انہیں روکنے کی کوشش کی، جبکہ سلمیٰ بیگم اور حریم کے لبوں سے چیخیں برآمد ہوئیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ بغیرت بزدل انسان، یہ ایسی تو نہیں تھی، دیکھو تم نے کیا حالت بنا دی ہے اس کی۔ عماد اپنے آپے سے باہر ہونے لگا۔ جائش شرمندہ سے بغیر کسی رد عمل اور مزاحمت کیے یوں ہی کھڑا رہا۔ جانتا تھا عماد کی جگہ وہ ہوتا تو جانے کیا کر گزرتا۔ بڑی مشکل سے یوسف صاحب نے عماد کو واپس کھینچ کر اسے اس پر ہاتھ اٹھانے سے روکا کہ وہ اب کسی ہنگامہ آرائی گئے پھر کسی نقصان کے ہونے کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ یوسف صاحب عماد کو دبوچ کر حریم کے پاس لائے تھے۔ وہ سلمیٰ بیگم کے بازوؤں سے نکل کر عماد کے سینے سے لگی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ میری گڑیا۔ عماد بھی اب بے آواز آنسو بہانے لگا تھا۔ پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں آپ لوگ، میں جانتا ہوں مجھ سے سنگین قسم کی غلطی ہو گئی ہے، بلکہ گناہ ہوا ہے مجھ سے، مگر غلطی بھی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، میری بھول سمجھ کر معاف کر دیں مجھے۔ جائش نے یوسف صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ غلطی مائی فٹ، بابا اس غلیظ پاگل آدمی کو کہیں ابھی کے ابھی حریم کو آزاد کرے، نہیں تو میں اپنے ہاتھ اس کے گندے خون سے رنگ ڈالوں گا۔ عماد دھاڑا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے نفرت سے اس آدمی کو دیکھا جس نے ان کی بیٹی کو پوری طرح برباد کر دیا تھا۔ عماد تحمل سے کام لو، یوسف صاحب نے ٹوکا۔ حریم ادھر آؤ بابا کے پاس، یوسف صاحب نے کہتے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ بابا مجھے لے جائیں یہاں سے، میں یہاں ایک سیکنڈ بھی رکنا نہیں چاہتی، میں مر جاؤں گی بابا، مجھے گھر جانا ہے۔ حریم نے ہچکیوں کے دوران یوسف صاحب سے کہا، میری بچی کا فیصلہ اچھی طرح سے سن لیا ہوگا تم نے، تو بہتر یہی کہ تم اسے ابھی کے ابھی ہمارے سامنے طلاق دے کر آزاد کر دو، وہ یہاں بالکل نہیں رہنا چاہتی، جو بھی تھا تمہاری غلطی تھی یا گناہ، میری بچی کو آزاد کر کے اس کا ازالہ کرو۔ یوسف صاحب کے سرد و سپاٹ لہجے میں کہے گئے الفاظ نے جائش کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے سر، حریم اب میری عزت ہے، میری بیوی، اس حویلی کی بہو، سردار خاندان میں طلاقیں نہیں ہوا کرتی، رشتے نبھائے جاتے ہیں، میں جانتا ہوں اسے حاصل کرنے کا میرا طریقہ انتہائی گھٹیا اور سفاکیت بھرا تھا، مگر اب جو بھی یہ میری ملکیت ہے اسے آزاد ہرگز نہیں کروں گا، میں یہ میری عزت ہے اور مرتے دم تک میرے نام سے منسوب رہے گی، حریم میری ہی ہے اور میری ہی رہے گی۔ جائش نے جھکی نگاہوں کے ساتھ مگر بے حد پختہ اور اٹل لہجے میں کہا تو وہاں کھڑے ہر شخص نے دم سادھ لیا۔ حریم پھر سے بے جان ہونے لگی۔ تمہاری ہمت ہے اب بھی یہ سب بکواس کرنے کی؟ عماد دانت پیس کر اس کی جانب لپکا، مگر سلمیٰ بیگم نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ دیکھ سکتے تھے اسلحے سے لبریز گارڈز کی فوج، اس شخص کی شان و شوکت، اس کا رتبہ، اس کی طاقت، اسی لیے اس سے الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ برخوردار، شاید تم نے صحیح طرح سے سنا نہیں جو ہم نے کہا، میری بچی یہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنا چاہتی، تم نے خود کہا تھا کہ تم اپنے کیے کا ازالہ کرنا چاہتے ہو، تو ازالہ کرو پھر میری بچی کو ابھی آزادی دے کر، یوسف صاحب نے بھی اب انتہائی سرد اور بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ جائش نے پہلو بدلا، آپ لوگ اس وقت جذباتی ہو رہے ہیں سر، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے، میں اپنے کیے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کی بچی کو ایک ہفتے کی اپنی بیوی بنا کر چھوڑ کر برباد کر کے نہیں، بلکہ اس کا گھر بسا کر اسے زمانے بھر کی خوشیاں دے کر۔ ہوپ سو آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ جائش نے سنجیدگی سے کہا۔ یوسف صاحب کو چپ لگ گئی، مگر حریم کی سسکیاں انہیں نیزے کی طرح چبھ رہی تھیں۔ امتیاز، جائش نے بلند آواز میں اسے آواز دی اور فوراً سے وہاں حاضر ہوئی۔ بی بی جی کو ان کے کمرے میں لے جاؤ، اتنا روئیں گی تو طبیعت نہ خراب ہو جائے، جائز نے بے تاثر لہجے میں کہا، جبکہ وہاں موجود عماد کو اس کی ڈٹائی پر غم و غصے سے پاگل ہو گیا۔ تبھی عماد نے لپک کر اس کا گربان دبوچا۔ سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب نے عماد کو پکڑا، مگر وہ کسی شیر کی طرح بپھر چکا تھا۔ میری بہن اب صرف اور صرف اپنے گھر جائے گی، بغیرت بزدل انسان، اور تم ابھی کے ابھی اسے آزاد کرو گے؟ عماد چلایا۔ یہ نہیں ہو سکتا، حریم اب میری ملکیت ہے اور یہ مرتے دم تک اس رشتے سے آزاد نہیں ہو سکتی،
جائز کا لہجہ اب کی بار سخت تھا، مگر وہ ابھی تک تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ عماد کی دست درازی کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ یوسف صاحب نے ایک جھٹکے سے عماد کے ہاتھوں سے اس کا گربان چھڑوایا۔ میں کورٹ جاؤں گا اور اپنی بہن کو تم جیسے درندے سے آزادی دلا کر رہوں گا۔ عماد بھوکے شیر کی مانند پھنکارا، مگر اس کی ایک ہی تکرار سے اب جائش کا دماغ بھی غم و غصے سے گھوم چکا تھا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، ویسے اس شہر کے کورٹ کچہری اپنی جیب میں لے کر پھرتا ہوں، ایڑیاں رگڑنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں محبت کرتا ہوں حریم سے، اسے میری ضد مت بناؤ صالح صاحب، اور بہتر یہی ہے کہ یوں جذباتی ہونے کے بجائے اپنے بڑوں کو فیصلہ کرنے دو۔ جائز کا لہجہ اب کی بار قدرے بلند اور رابدار تھا۔ حریم کی جان حلق میں اٹک گئی۔ آخر یوسف صاحب نے ہی عماد کو سختی سے اشارہ کر کے چپ کروایا۔ فی الحال اپنی بچی کو لے کر جا رہے ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، اور ہمیں فی الحال کچھ نہیں کہنا، ہمیں جانے دو یہاں سے۔ یوسف صاحب نے دو ٹوک لہجہ اختیار کیا۔ لیکن سر، ارے خدا کا خوف کرو، فرعون مت بنو، بے قصور ہوتے ہوئے میری بچی پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے، دیکھو کیا حال بنا دیا ہے میری بچی کا، ابھی بھی اسے قید میں رکھنا چاہتے ہو، خوف کرو خدا کا، بہن والے ہو تو ڈرو اس کے قہر سے، بخش دو میری بچی کی جان، جانے دو ہمیں۔ سما بیگم نے بلک بلک کر روتے اسے کوسا تو جائش کو چپ لگ گئی۔ یوسف صاحب آگے بڑھے اور وہ جو ماں کے آنچل میں دبکی ہوئی تھی حریم کو خود میں چھپا کر باہر کی جانب بڑھی۔ جائش کے جبڑے شدت ضبط سے آپس میں بھیج گئے، مگر اب کی بار وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے خود سے دور جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ گھر واپس آ کر نئے سرے سے بکھر گئی تھی، رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی۔ بڑی مشکل سے سلمیٰ بیگم نے اسے سنبھالا، اور اب وہ بالکل نڈھال یوں ہی ہچکیاں بھرتے بھرتے سلمیٰ بیگم کی گود میں گہری نیند سو گئی تھی۔ سب اس کے ارد گرد بیٹھے تھے جب اسماء حریم کے لیے جوس کا گلاس لے کر اس کے کمرے میں آئی۔ عماد نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو اس نے جوس کا گلاس چپکے سے ٹیبل پر رکھ دیا۔ عماد، یوسف اور اسماء کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ کافی دیر بعد سلمیٰ بیگم اس پر کمفرٹ درست کر کے باہر آئیں۔ یوسف صاحب عماد کو دھیمی سرگوشیوں میں کچھ سمجھا رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم یوسف کے پاس آ کر بیٹھیں۔ اب کیا کرنا ہے یوسف صاحب؟ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائیں اپنی بچی کی؟ سلمیٰ بیگم کا لہجہ ابھی بھی نم تھا۔ آپ فکر مت کریں بیگم، اب جیسا ہماری بچی چاہے گی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ وہ سب ہونا اور یہ حادثہ اس کے نصیب میں لکھا تھا، جس میں میری معصوم بچی کو کوئی قصور نہیں تھا، مگر اب زندگی کے ہر قدم پر، ہر مصیبت پر اس کا باپ اس کے ساتھ ہے، تو اب آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیگم۔ یوسف صاحب نے انہیں دلاسا دیا، کیونکہ عماد کو وہ اس سچویشن کی نزاکت اور ہر آنچ نیچ سمجھا جا چکے تھے، تبھی اب وہ پرسکون اور خاموش تھا۔ آج کی رات سردار جائز جہانگیر کے لیے بے تحاشا بھوجل اور بھاری تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے سینے میں موجود عجیب سی ہبس اور گھٹن کو محسوس کرتے لان میں چلا آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسے مزید احساس ہوا کہ وہ اس کے لیے کیا تھی۔ اب کین کی کرسی پر بیٹھا، اب وہ فضا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہا تھا۔ رفیق بھی اپنے کوارٹر سے نکل کر آج خواہ مخواہ کبھی گیٹ تک جاتا تو کبھی واپس آ جاتا۔ اب جب کہ اپنے مالک کو یوں ٹوٹی بکھری حالت میں لان میں بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا۔ سردار جی، رفیق نے پکارا، یہ جدائی بہت دردناک ہے رفیق، ایک وہی تو ملی تھی جس سے اب لگتا تھا کہ میں بھی اب زندہ اور جیتا جاگتا انسان ہوں، میرے سینے میں بھی احساسات اور جذبوں سے کندھا ایک دل موجود ہے، اب وہ نہیں ہے تو دل بے جان ہوا جا رہا ہے، سمجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہے۔ جائش نے بے بسی سے اپنے لب کچلے، اسے اپنا دل کا حال بتایا۔ صبر اور حوصلے سے کام لیں سردار جی، انشاءاللہ مالکن جلد اس حویلی میں واپس آ جائے گی۔ رفیق نے اسے تسلی دینا چاہی، تبھی جائش کا فون رنگ ہوا۔ اس نے پاکٹ سے فون نکال کر یس کر کے کان کو لگایا۔ رفیق، گاڑی نکالو۔ وہ فون سنتے ہی اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے اسے رات کے کھانے کے چند نوالے زبردستی کھلا کر اور میڈیسن دے کر سلا دیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ آرام کرے، اور اب وہ اپنے بیڈ پر قدرے پرسکون ہو کر نیم دراز تھی اور گہری نیند میں تھی جب ایک ہیولا کھڑکی کے ذریعے بہت چپکے سے اندر داخل ہوا۔ وہ سایہ بیڈ کے قریب آیا تھا اور اس کی آہٹ پا کر حریم کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے بالکل سامنے ایک مرتبہ پھر اسے دیکھ کر حریم کے اوسان خطا ہو گئے تھے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا بیڈ تک آیا۔ سلمیٰ بیگم جو احتیاط سے اسے دیکھنے اس کے کمرے میں آئی تھی، اسے بند آنکھوں سے بستر پر ماہی بے آب کی طرح تڑپتے دیکھ وہ چیختے چلاتے سن صدمے سے بے حال ہوئی تھی۔ چھوڑ دیں مجھے، میں نے کہا چھوڑیں مجھے۔
قریب مت آئیں، ایسے مت چھوئیں مجھے، میں مر جاؤں گی، دور ہٹیں، خدا کے لیے دور ہٹیں۔ اس کی آہیں اور سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں اور سلمیٰ بیگم کو حقیقت جان کر ان کی سسکیاں بند گئیں کہ ان کی معصوم بیٹی کی معصومیت چھین لی گئی ہے۔ وہ سلیپ پیرالائز کا شکار ہوئی تھی۔ حریم میری بچی، سلمیٰ بیگم نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ تب وہ اپنے کسی ڈراؤنے خواب کے اثر سے باہر نکلی۔ چند ساعتیں یوں ہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ کہاں ہیں۔ تب ساری صورتحال جاننے کے بعد وہ سلمیٰ بیگم کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو دی۔ مما مجھے بچا لیں، وہ آ جائے گا، پھر سے میرے قریب آ جائے گا، وہ بہت برا اور گندا ہے، مما سیو می، پلیز سیو می۔ وہ بے ترتیب الفاظ ادا کرتی بری طرح رو پڑی۔ حریم چپ کرو، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، یہ ہمارا گھر ہے، تم بالکل محفوظ ہو، کوئی نہیں آئے گا۔ سلمیٰ بیگم اسے خود میں بھی بھیج کر تسلی دے گئیں۔ وہ جیسے ان کی گود میں چھپ گئیں۔ سلمیٰ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے گئیں۔ وہ جیسے یہ مہربان لمس پاتے پرسکون ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کافی دیر کے بعد پرسکون ہو کر خاموش ہوئی، سلمیٰ بیگم نے اس کے سطح چہرے پر نگاہیں جمائی ہوئی سے دیکھا۔ حریم اس نے زبردستی کی تمہارے ساتھ؟ سلمیٰ بیگم کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ حریم نے ان کی گود میں چہرہ چھپا لیا اور آہستگی سے اسباب میں سر ہلایا۔ بھلا ماں سے بھی کوئی بات چھپانے کے قابل ہوتی ہے؟ وہ دھیرے دھیرے سلمیٰ بیگم کو سب بتائے گئی۔ وہ خوشی سے پاگل اب انابیہ کے کمرے کے باہر کھڑا ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کومے سے باہر آ گئی تھی اور اب اس کا فائنل چیک اپ جاری تھا۔ نیت کے ساتھ مراد ملتی ہے۔ سوچا نہیں تھا اپنے کیے کا ازالہ کرنے کی سوچ پر، اپنا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑنے اور عمل کرنے پر اسے اس قدر نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ آج ہی اسے یہ خوشخبری سننے کو ملے گی کہ انابیہ اب کومے سے باہر آ چکی ہے۔ وہ بار بار اپنے دل میں سجدہ شکر ادا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئیں۔ کانگریٹس مسٹر جائش، آپ کی سسٹر اب بالکل ٹھیک ہے۔ کل صبح تک ہر قسم کے ٹیسٹ سے تسلی کر لینے کے بعد ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے، ڈاکٹر نے اسے کہا اور چلی گئیں۔ انابیہ وہ بے قراری سے کمرے میں داخل ہوا مگر وہ اسے دیکھ کر رخ پھیر گئی، مگر جائش زبردستی آگے بڑھا اور اسے کمزور سے وجود کو سینے میں بھینچ لیا۔ جو ہوا اس میں تمہارا کیا قصور تھا پگلی؟ جائش یہ کہنے کی دیر تھی جب وہ بلک بلک کر رو دی۔ جائش نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، تب وہ آہستہ آہستہ اپنے دل میں دفن اس دردناک راز سے پردہ ہٹاتی گئی۔ اسٹاف روم بالکل خالی تھا، صرف انابیہ وہاں موجود تھی۔ چھٹی ہو گئی تھی۔ اسکول کا رول تھا اسٹاف کے آدھے گھنٹے پہلے بچوں کو چھٹی ہو جایا کرتی تھی، باقی کا آدھا گھنٹہ میٹنگز یا آفیسی ضروری کام وغیرہ نپٹانے کے لیے مختص تھا۔ اس کی کلاس بیسمنٹ پہلے جا چکی تھی۔ وہ ڈرائیو کا انتظار کر رہی تھی۔ 10 ماہ ہو چکے تھے انابیہ کو اسکول جوائن کیے، مگر وہ کسی سے بھی اتنی فالتو گفتگو کرتی نہیں تھی، اپنے کام سے کام رکھتی۔ پرنسپل اس سے کافی خوش تھے۔ فیضان ایک شیطان صرف انسان تھا جو 10 ماہ سے اس کے نوخیز حسن پر آنکھ رکھے ہوئے تھا۔ حالانکہ وہ اسکول میں کافی نیک صفت مشہور تھی، مگر پہلے دن سے انابیہ کو ایسا دل میں بس آیا کہ اسے پانے کو ہر طرح کا جال بچھانے لگا۔ اسے پرپوز کیا تو انابیہ نے یہ کہہ کر تعلیمی پاکیزہ ادارے میں اس قسم کی چیزوں کی گنجائش نہیں نکلتی۔ فیضان نے جب گھر رشتہ بھیجنے کی بات کی تو اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ ویسے بھی انابیہ کو کیونکہ وہ پرسنلی بھی پسند نہیں تھا تو فیضان کو کافی انسلٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ انابیہ نے سختی سے انکار کر دیا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ اس بات کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ اسٹاف روم تھی تو کچھ ہی دیر میں پیون اسے چائے دے کر گیا۔ انابیہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ چائے نہیں اس کی بربادی ہے، کیونکہ فیضان نے پیون کو پیسے کھلا کر اس چائے میں نشہ آور چیز ملائی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس تک اسٹاف روم میں آیا تھا۔ انابیہ کا سر چکرانے لگا۔ انابیہ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ نرمی سے بولا۔ انابیہ نے اسے طنز نظر انداز کیا اور اٹھ کر چکراتے سر کے ساتھ ڈرائیور کے آنے سے پہلے ہی باہر نکل گئی، اور یہی اس سے سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ باہر نکلی تو رکشا کو روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ فیضان رکشے کے جانے کے بعد جان بوجھ کر دیر میں اندر سے نکلا، مگر بائک پر بیٹھ کر اس نے بائک دوڑائی اور رکشے کو رستہ میں پا لیا۔ تب تک اس کے پلان کے مطابق انابیہ رکشے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے رکشے کو اوورٹیک کیا اور روک دیا، تب مکاری سے شور مچا دیا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس سے ناراض ہے۔ اس نے مکاری سے رکشے والے پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس نے کچھ کیا اس کی بیوی کے ساتھ۔ رکشہ والا بزدل تھا، رکشہ لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ فیضان انابیہ کو دوسرے رکشے میں ڈال کر اپنے گھر لے آیا، جانتا تھا آج گھر میں کوئی نہیں ہے۔ جب انابیہ کو ہوش آیا تو وہ پوری طرح برباد ہو چکی تھی اور پاس ہی وہ درندہ کھڑا خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ اب تو سہاگ رات بھی ہو چکی ڈارلنگ، یقین کرو بے تحاشا سرور آیا۔ اب بتاؤ اب بھی شادی سے انکار کرو گی؟ کیونکہ اب تو کوئی اور تمہارے اس لٹ چکے وجود
دودھ پر تھوکے گا بھی نہیں، اس نے انتہائی حقارت اور مکروہ لہجے میں کہا۔ انابیہ گرتی پڑتی وہاں سے بمشکل نکلی۔ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تبھی موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ اس کے بعد وہ کومے میں رہی، اور اب جب کہ ہوش میں آئی تھی تو تب بھی اس کے اندر جینے کی امنگ بالکل ختم ہو چکی تھی، مگر جائش کی شفقت اور محبت نے اسے زندگی کی جانب آہستہ آہستہ کھینچ ہی لیا۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پر نیم دراز آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس کی جدائی اسے پل پل اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ آج پورا 1 ماہ ہو گیا تھا انابیہ کو گھر واپس لوٹے اور حریم کو اپنے گھر گئے۔ اسی دوران اس نے حریم سے کس قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ انابیہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ جائش اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ خود کو جان بوجھ کر کاموں میں بری طرح الجھانے اور مصروف کرنے کے باوجود اسے دشمن جاں کا خیال ایک پل کے لیے بھی اس کا دماغ سے نہیں نکل پاتا تھا۔ اب بھی وہ بس مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر انابیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی ایسے اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہوئی اور آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ جائش جلدی سے اٹھ کر صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا، آنکھوں میں درد آنے والی نمی جلدی سے صاف کی۔ انابیہ جلدی سے اس تک پہنچی، مگر اکلوتے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر روح تک تڑپ اٹھی۔ نم سرخ آنکھیں اور بے قرار وجود۔ میں جانتی ہوں آپ کی ہر پریشانی، دکھ اور اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ بھائی آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ مر جانے دیا ہوتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا آپ کو۔ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جائش بکھلایا۔ وہ جائش کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی تو بالکل غلط تھی۔ ارے گڑیا، بالکل غلط سمجھ رہی ہو تم۔ میرا چین قرار تو تمہاری بھابھی لے اڑی ہے، میرا سکون اور نیندیں چھین کر ناراض ہو کر اپنے میکے جا بیٹھی ہیں۔ وہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کو نم آنکھوں سے مسکرا کر بولتا انابیہ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ بھابھی؟ مطلب آپ نے شادی کر لی تھی؟ او بھائی، میں بہت بہت خوش ہوں۔ ابھی کے ابھی چلیں، بھابھی کو لے کر آتے ہیں۔ وہ ناراض ہیں تو کیا ہوا، میں ان کے پیروں میں گر کر انہیں منا لوں گی۔ انابیہ بے تحاشا خوش ہوتے ان کے گلے میں جھول گئی تو وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ چلیں گے گڑیا، مگر ابھی نہیں، اس نے مبہم سا کہا۔ لیکن کیوں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے سچ بتائیں بھائی۔ اس مضبوط اعصاب کے مالک شخص کے یوں شکستہ لہجے سے انابیہ کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، تبھی کچھ پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں گڑیا، پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی نہیں، مجھے ابھی جاننا ہے۔ آپ بتاتے ہیں یا میں رفیق کاکا سے پوچھوں؟ انابیہ نے اس کی بات بیچ میں اچک کر 2 ٹوک لہجہ اختیار کیا تو جائش نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا، مگر پھر اس سے نگاہیں چرا کر اسے اپنے ظلم کی ایک ایک داستان سنائے گیا۔ انابیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھے گئی۔ وہ مجھ سے خوف کھاتی ہے، نفرت کرتی ہے، کرنی بھی چاہیے۔ میں نے بالکل اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، مگر میں اب اپنے کیے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اب وہی ہوگا جو وہ اور اس کے گھر والے چاہیں گے۔ بات کرتے کرتے جائش نے انابیہ کو دیکھا، مگر اس کا سرخ بے یقین چہرہ دیکھ جائش کا دل کیا ڈوب مرے، اسی لیے نگاہیں چرا گیا۔ گڑیا، آئی ہیٹ یو بھائی، آئی ہیٹ یو۔ میرے ساتھ ایسا ہوا تو کیا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ بھی کسی کے ساتھ ایسا کریں؟ چلے حریم بھابھی تو تھیں ہی سرے سے بے قصور، اگر آپ اس درندے کی بہن کے ساتھ بھی ایسا کرتے تو میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتی۔ آخر آپ مرد لوگ اپنی مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک دوسرے سے انتقام کیوں نہیں لیتے؟ انتقام یا بدلہ لینے کے لیے بے قصور عورتوں کو ہی کیوں اپنے مظالم کی بھیڑ چڑھاتے ہیں؟ آئی ایم سوری گڑیا۔ جائش کا سر شرمندگی سے جھکا تھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ چلا کر کہتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جائش نے اذیت سے تڑپتے اپنے سر تھام لیا۔ وہ سرگوار سی اپنے کمرے میں بند تھی۔ سلمیٰ بیگم اس کے لیے کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ وہ ہنوز آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ سلمیٰ بیگم اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھی تو اس کی آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ کھانا کھا لو حریم، انہوں نے لاڈ سے کہا۔ مجھے زہر لا دے مما۔ یہ کیا بکواس ہے حریم؟ صحیح ہی تو ہے، میں پورے خاندان میں آپ کے لیے رسوائی اور بے عزتی کا سبب بن گئی ہوں۔ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے نا مما؟ وہ کہتی بلک بلک کر روئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے میری بچی، اور اگر ہے بھی تو ہمیں لوگوں کے کچھ بھی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری گڑیا بہت بہادر ہے۔ بہادر نہیں ہوں میں مما، بہت بزدل ہوں۔ اگر ہوتی تو اس درندے سے خود کو بچاتی اور آپ لوگوں کے لیے رسوائی کا سبب نہ بنتی۔ مما مجھے زہر دے دیں۔ اگر بہادر ہوتی تو پرسوں یہ پتہ چلنے پر کہ اس درندے کی اولاد میری کوکھ میں پل رہی ہے، اسی وقت اپنی کوکھ اجاڑ دیتی۔ مما میں بہت بزدل ہوں، وہ کہتی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، اور اس کی اسی حالت کی ٹینشن اور شدید قسم کی ڈپریشن کا اثر تھا کہ اسی رات سلمیٰ بیگم کی اب بی پی شوٹ کر گیا۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ تب عماد، اسما اور یوسف صاحب نے اسے بہت دیر تک سمجھایا کہ اگر وہ ماں کی زندگی چاہتی ہے تو اس میز سے باہر نکل کر بالکل نارمل ہو جائے، یہ سوچے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور پھر اس نے بھی ٹھان لیا کہ وہ اس منحوس وقت کو بھلا کر اپنوں کے لیے اس میز سے باہر آئے گی۔ یہ وہ خون کے رشتے تھے جنہوں نے اسے انتہائی کٹھن
وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، اسے پلکوں پر بٹھا کر سہارا دیا۔ اسے اس دنیا میں اپنی ماں سے بڑھ کر کوئی بھی چیز عزیز نہیں تھی، اپنا وجود بھی نہیں۔ اسی لیے وہ سب کچھ بھلا کر ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ان کے گھر آنے سے پہلے اس نے سب سے پہلے اپنا حلیہ درست کیا، اور اب وہ دھیرے دھیرے اسے ان کے کمرے میں ان کے بیڈ پر بیٹھی انہیں باؤل میں سے سوپ پلا رہی تھی۔ سب وہیں موجود تھے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یوں بستر پکڑ کر مجھے اس گھر کے کام کاج پر لگا دیں گی تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے مما، کیونکہ میں آپ کی نکمی بیٹی ہوں اور نکمی بیٹی ہی رہوں گی۔ حریم نے پہلے کی طرح کیوٹ سا منہ بناتے ہوئے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ سب متبسم ہوئے، جبکہ سلمیٰ بیگم نے سرگوشی اور حیرانی سے اپنی لاڈلی کو دیکھا۔ مما آپ آرام کریں، اس نکمی کو تو میں سیدھا کروں گا۔ عماد نے اسے پھر سے چھیڑا۔ پاپا دیکھیں اس زیان کو، کس نے بولا بیچ میں ٹانگ اڑائے؟ اس نے منہ پھلایا۔ کام کرو گی تو گھس نہیں جاؤ گی نکمی؟ عماد اب بھی باز نہ آیا۔ ارے بھائی میری گڑیا کو تنگ نہ کرو، اب کی بار سلمیٰ نے مسکرا کر کہا تو عماد نے غمگین منہ بنانے کی ایکٹنگ کی۔ ہائے مما آپ نے بھی پارٹی بدل لی، یہ اچھا نہیں کیا آپ نے۔ اس کی جھوٹی دہائیوں سے سب ہنس دیے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اب تمہاری طرفداری کرنے کو ہماری بہو ہے نا؟ سلمیٰ بیگم نے صلاح جو لہجہ اختیار کیا۔ جی نہیں، میں تو پہلے ہی حریم کی طرف ہوں۔ اسما نے بھی فوراً پارٹی بدل لی تو غصے میں وہ منہ بناتا واک آؤٹ ہی کر گیا۔ سب ہنس دیے۔ سلمیٰ بیگم تو بس حریم کو ہنستے ہوئے دیکھے گئی۔ کچھ ہی دیر میں عماد واپس آیا تو سب کے لیے آئس کریم لے آیا۔ خوشگوار ماحول میں سب نے آئس کریم کھائی، بلکہ حریم نے پہلے کی طرح عماد سے چھین کر اس کی آئس کریم بھی کھائی۔ سلمیٰ بیگم اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکراتی رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک ان کے آرام کرنے کا وقت ہوا تب تک ان کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ جائش ابھی زمینوں سے واپس آیا تھا اور آ کر لاؤنج میں بیٹھا۔ امتیاز اس کے لیے بھاگ کر جوس کا گلاس لے کر آئی، جو کہ اس نے آہستگی سے تھام لیا۔ 3 ماہ ہو چکے تھے اسے پل پل تڑپتے، معافیاں مانگتے، گزارش منتیں کرتے، مگر اس ظالم کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ وہ تقریباً روز ہی حریم کے گھر جاتا، اس سے ملنے کی گزارش کرتا، مگر اس کے گھر والوں اسے ڈائننگ روم میں بٹھا کر حریم کو بلانے جاتے اور اس کا انکار آ کر اسے سنا جاتے، اور وہ چپ چاپ شرافت سے واپس گھر لوٹ آتا۔ حریم کے گھر والوں کا رویہ اس سے بالکل نارمل تھا، نہ وہ اس پر غصہ کرتے، نہ اس کو لعن طعن کرتے، حتیٰ کہ اب عماد بھی اس سے نارمل طریقے سے بات کرتا، مگر حریم کی مرضی کے خلاف اس کے کمرے میں جانے کی اجازت اسے اب بھی نہیں تھی، تو اس نے اصرار بھی نہیں کیا تھا۔ شروع میں حریم کے بابا اور عماد نے اس پر کافی دباؤ ڈالا کہ وہ حریم کو چھوڑ دے، مگر پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد انہوں نے اس بات پر اصرار کرنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وہ اس بارے میں بات بھی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اسے نہیں معلوم تھا۔ ادھر انابیہ نے بھی 2 ماہ سے اس سے کلام تک نہ کیا تھا۔ جائش کے اعمال کی وجہ سے اس کی زندگی اس پر کس قدر تنگ ہو گئی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اب جب کہ یہ سب اس پر بیت رہا تھا تو وہ بے تحاشا اذیت اور تکلیف میں تھا۔ چین و سکون، قرار اور نیندیں سب برباد ہو چکی تھیں۔ زندگی بالکل بے رنگ اور بے مقصد لگنے لگی تھی۔ وہ ابھی بیٹھا ایک سپ جوس کا لے رہا تھا کہ رفیق ہلکی دستخط دے کر مگر پرجوش سا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سردار جی آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے دبی خوش جوش میں کہا تو جائش نے ایک نظر اس کے مسکراتے سرخ چہرے پر ڈالی۔ بولو رفیق، سن رہا ہوں میں۔ سر اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، آپ نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے انصاف کو پکارا تھا، تو دیکھیں کیا انصاف کیا میرے سوہنے اللہ پاک نے آپ کے ساتھ۔ اس کی بات پر جائش سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ادھر یہ بات سن کر لاؤنج کی جانب آتے ہوئے انابی کے قدم اپنی جگہ پر ٹھٹک کر ساکت ہوئے تھے۔ ہوا کیا ہے رفیق، بتاؤ بھی آخر۔ سردار جی وہ درندہ فیضان اسی طرح کسی لڑکی کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ کسی ویرانے میں لے گیا۔ لڑکی کے گھر والوں کو کسی طرح سے اس کا پتہ معلوم پڑ گیا۔ خوش قسمتی سے لڑکی بچ گئی، مگر عین اس رنگے ہاتھ پولیس نے جا لیا۔ فیضان نے بزدلوں کی طرح موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر وہ پولیس کی فائرنگ سے موقع پر ہی تڑپ کر مر گیا۔ رفیق بول کر خاموش ہوا۔ انابیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، جبکہ جائش نے ایک سرسی سانس کھینچی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ایک اور بہن کو برباد ہونے سے بچا لیا اور وہ درندہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ جائش نے پرسکون ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سردار جی ایک اور خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ ہاں بولو، لیکن وہ خوشخبری دینے کے بعد میں مبارکی لوں گا آپ سے، رفیق نے کہا تو جائش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب تو اسے اور باہر کھڑی انابیہ کو بھی تجسس ہونے لگا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ رفیق یوں مبارکی مان رہا ہے۔ لے لینا، اب بولو۔ سردار جی آپ بابا بننے والے ہیں۔ سردارنی جی امید سے ہیں، رفیق نے دانت نکوس کہتے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ وٹ؟ جائش اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ انابیہ بھی جیسے ہواؤں میں اڑتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ خبر تھی نہیں، بلکہ اس گھٹن اور حبس زدہ حویلی کے ماحول میں ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا چلا آیا تھا۔ جی سردار جی، میں یہ سچ ہے، بی بی جی کو ہر مہینے جس ڈاکٹرنی کے پاس معائنے کے لیے لے کر جایا جاتا ہے، اسی سے تفصیل پوچھ کر آ رہا ہوں۔
رفیق نے اطمینان سے کہا۔ بھائی مجھے بھابھی سے ملنا ہے، ابھی کے ابھی مجھے ان کے پاس لے چلیں، انابیہ کہتی ہوئی روک بھی پڑی۔ جائش نے اسے سینے سے لگایا۔ رفیق ہماری ادھر جانے کی تیاری کرو، مطلب مٹھائیاں اور پھل وغیرہ لے کے آؤ، جائش نے کہا تو مسکراتے ہوئے لانچ سے باہر نکل گیا۔ اب انابیہ تھی اور اس کے اپنے بھتیجے بھتیجی کو لے کر باتیں جو کہ ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ جائش نے پرسکون ہو کر ایک طویل سانس خارج کی کہ اتنے دنوں بعد اسے یہ خوشی کا پل نصیب ہوا تھا، مگر یہ کہاں معلوم تھا کہ ابھی عشق کے اور امتحان باقی ہیں۔ شام کا وقت تھا۔ یوسف اور عماد اپنی اپنی جاب سے ابھی واپس آئے تھے کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ عماد نے دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ہونٹوں پر آئی مسکان کہیں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ گہری سنجیدگی نے لے لی۔ السلام علیکم، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ جائش نے اجازت طلب کی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو گیا۔ امتیاز اور رفیق سمیت اندر گارڈز داخل ہوئے اور چھوٹا سا صحن مٹھائیوں اور پھولوں کی ٹوکریوں سے بھر دیا۔ وہ باہر جاتے اور ٹوکریاں اندر لا دیتے۔ جب یہ کام کر چکے تو سب گارڈز رفیق اور امتیاز باہر چلے گئے۔ جائش انابیہ کا ہاتھ تھامے آج بلا جھجک ڈرائنگ روم میں جانے کے بجائے اس کے ساتھ اندر چلا آیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر یوسف صاحب باہر آئے، مگر صحن کا منظر دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئے، جبکہ ان کے پیچھے ہی سلمیٰ بیگم اندر سے باہر چلی آئیں۔ السلام علیکم، جائش نے ان دونوں کو سلام کیا۔ یہ میری بہن ہے، 2 ماہ پہلے ہی کوما سے باہر آئی ہیں۔ جائش کو اور تو کچھ نہیں سوجھا، جلدی سے انابیہ کا تعارف کروا دیا۔ یوسف صاحب اور سلمیٰ بیگم نے معصوم سی بچی کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھا۔ انابیہ پرجوش سی خود ہی آگے ہوئی تو یوسف صاحب نے بلا جھجک اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیتے رہو، نیک نصیب ہو۔ اور بھلا ماں باپ بیٹی کی پیدائش ہونے پر کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کچھ زیادہ تو نہیں کھا لیتی، اسی لیے ان سے نہیں ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ہمیں آج خوشخبری کے بارے میں پتہ چلا، کیا ہم بھابھی سے مل سکتے ہیں؟ انابیہ نے اس قدر چاہت اور معصومیت سے پوچھا کہ یوسف صاحب نہ سلمیٰ بیگم کوئی بھی انکار کر ہی نہ پائیں، جبکہ عماد ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھے گیا۔ مل لو بیٹا، اگر وہ ملنا چاہے تو۔ یوسف صاحب نے ہی اس کی مشکل آسان کی۔ ان کا کمرہ کس طرف ہے؟ انابیہ نے پوچھا تو سلمیٰ بیگم نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ جائش آج اندر تو آ گیا تھا، مگر اب اس کے کمرے تک جانے کی دیدہ دلیری دکھانے سے جھجک محسوس کر رہا تھا، مگر انابیہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کے کمرے کی جانب کھینچتی چلی گئی۔ اتنے دنوں بعد اس دشمن جاں کا دیدار ہونے والا تھا تو دل پسلیوں کی بجائے جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا۔ انابیہ ہلکی دستخط دے کر خود شرارت بھرے انداز میں باہر ہی رک گئی۔ جائش نے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ آپ اندر جائیں، بھابھی کو لے کر باہر آئیں، میں باہر مل لوں گی ان سے، اس نے کہا تو جائش نے تشکر آمیز تاثرات سے اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا، مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب وہ باتھ لے رہی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر آئی، گیلے لمبے ٹاول میں لپیٹ رکھے تھے اور خود سادہ سا گرین کلر کا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ دوپٹہ بیڈ پر بکھرا پڑا تھا، بھیگے وجود پر پانی کے قطرے یوں چمک رہے تھے گویا نور پیر کے وقت تازہ گھاس پر شبنم کی پاکیزہ قطرے سجے موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ جائش مبہوت سا دروازے پر کھڑا اسے دیکھے گیا۔ حریم کی نگاہیں اچانک آئینے کے عکس میں پڑی تو وہ پھٹی پٹی نگاہیں لیے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ اس نے تیزی سے دوپٹہ اٹھا کر اپنا وجود ڈھانپا تھا، جو اس کی تھیکی نگاہوں کی زد میں آ کر بری طرح جھلسا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی، مگر اب کسی قسم کی بزدلی دکھانے کی بالکل متحمل نہ تھی، نہ اس کا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ چلائی تھی۔ جائش خاموشی سے ذرا سا آگے بڑھا۔ معافی مانگنے آیا تھا، جائش نے عاجزانہ لہجہ اختیار کیا۔ نہیں ملے گی، وہ انتہائی سرد لہجے میں بولی۔ بیوی کی مبارکباد دینے آیا تھا، اس نے تحمل سے کہا۔ نہیں چاہیے، اب بھی لہجہ کاٹدار تھا۔ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آن رکا۔ حریم، جائش نے منت بھرے لہجے میں پکارا۔ جائش اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ ابھی اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کرے، مگر جب اس کے منہ سے کچھ ناپسندیدہ لفظ سنے تو اس نے بہت اچانک سر سی نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ یہ اچانک ہونے والا عمل تھا جو جائش سے انجانے میں سرزد ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے؟ حریم حسب معمول ان نگاہوں سے گھبرائی اور فوراً خاموش بھی ہو گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ اب کی بار خود کو سنبھال کر دوبارہ چلائی تھی، مگر اب کی بار جائش کے گداز لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ مچل گئی۔ اس نے سر نیچے جھکا کر دانتوں تلے لب دبایا۔ خوشخبری کا سن کر مجھے انابیہ یہاں لائی، جائش نے نرمی سے کہا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر اس کی جانب دیکھے گئی۔ انابیہ میری بہن اور تمہاری اکلوتی نند، ابھی 2 ماہ پہلے ہی کوما سے باہر آئی۔ گڈ نیوز کا سن کر رہا نہ گیا تو ہم یہاں چلے آئے۔
مجھے کسی سے بھی نہیں ملنا، آپ کے حوالے سے تو کسی سے کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا میرا، اسی لیے ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جائیں آپ تو بہتر ہوگا۔ وہ اب کی بار پھر سرد ترین لہجے میں بولی تھی۔ حریم پلیز مجھے معاف کر دو، اس سب میں انابیہ کا کوئی قصور نہیں تھا، پلیز اس سے تو مل لو۔ قصور تو میرا بھی بالکل نہیں تھا مسٹر سردار جائش جہانگیر، مگر میں نے بھگتا، اسی لیے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی سے کوئی سروکار ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ حریم وہ سب ہمارے نصیب میں تھا، سوچو اس دن تم پارلر کیوں گئی، اسی پارلر میں وہ دوسری لڑکی کیوں آئی، اسی دن ہی تمہارے بھائی کی شادی کیوں تھی، تم تو گھر سے باہر بھی نہیں جاتی تھی نا، تو اسی دن تمہارا پارلر میں جانا کیوں اتنا ضروری تھا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ بھی مٹا کر اس کے قریب آیا، بے قراری سے اس کے بازو تھامے، نم آنکھیں لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ بری طرح اس کے ہاتھ جھٹکتی بولی چلائی۔ نہیں لگا رہا، بس انابیہ سے مل لو۔ نہیں ملنا مجھے کسی سے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ سن لیا آپ نے، اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، وہ دانت پیس کر بولی۔ جائش اس کی جانب دیکھے گیا۔ اوکے چلا جاتا ہوں، سٹریس مت لو، تمہارے اور بچے کے لیے یہ ٹھیک نہیں۔ خبردار اس بچے کی بات تو کرنا ہی مت، یہ صرف میرا بچہ ہے اور اس کی پیدائش کے بعد میں خلا لے کر پوری طرح اس رشتے کو اپنے پیروں تلے کچل دوں گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ ابھی بلند آواز میں ہی بول رہی تھی جب انابیہ اس کی اونچی آواز سن کر مجبوراً کمرے میں چلی آئی۔ بھابھی، انابیہ نے پکارا تو حریم اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ انابیہ نے لپک کر اس سے لپیٹنا چاہا مگر حریم نے ہاتھ اٹھا کر اسے دور ہی روک دیا اور نفرت سے اسے بھی گھورا۔ بھابھی پلیز بھائی کو معاف کر دیں، یہ سب غلط فہمی میں ہوا، میں جانتی ہوں وہ بالکل غلط، تم ہی ہو نا جس کی بربادی کا بدلہ تمہارے بزدل بھائی نے مجھ سے لیا۔ حریم نے اس کی بات بیچ میں ہی اچک کر اسے شراربار نگاہوں سے گھورا۔ میں تم سے پوچھتی ہوں، کیا تم اپنے مجرم کو معاف کر سکتی ہو؟ حریم نے اس کے تمام زخم ادھیڑ دیے۔ جائش کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑ گیا، اس نے سختی سے مٹھیاں اور جبڑے بھینجے ہوئے تھے۔ میرے مجرم نے مجھ سے نکاح کر کے مجھے عزت نہیں دی تھی بھابھی، انابیہ نے آہستگی سے کہا۔ وہ نکاح باطل تھا، یہ تو تم اچھی طرح جانتی ہوگی نا۔ حریم کسی صورت انہیں کہیں سے گنجائش دینے والی نہیں تھی، پوری طرح نہیں تھا۔ شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو یا اس وقت آپ ٹینشن میں تھیں اور غور نہ کر پائی ہوں۔ نکاح میں آپ کے سگے ماموں نے آپ کے ولی کے طور پر اس نکاح کی اجازت دی تھی۔ آپ کی کڈنیپنگ کے 10 سے 12 گھنٹے کے بعد نکاح ہوا تھا، تب رفیق پارلر کے قریب سے آپ کے ماموں کو زبردستی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ پارلر کے آس پاس آپ کے بارے میں پوچھتے پھر رہے تھے، تب پتہ چلا کہ وہ آپ کے ماموں ہیں۔ تب بھائی یہ ہرگز نہیں جانتے تھے کہ آپ کا یا آپ کے ماموں کا تعلق میرے مجرم سے نہیں ہے۔ وہ مان نہیں رہے تھے مگر جب بھائی نے انہیں کسی بھی طرح راضی کر لیا تو انہوں نے اس نکاح کی اجازت دے دی تھی۔ دلہن کی جانب سے انہوں نے گواہ کے طور پر سائن بھی کیے تھے۔ اب تک بھائی نے اسی لیے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ مزید آپ خاندان میں کوئی چپلکش نہ ہو۔ بھائی یہی چاہتے تھے کہ یہ نکاح پوری طرح قانونی اور اسلامی طریقے سے ہو۔ اس وقت بھائی نے آپ کے سامنے نکاح کی شرط رکھی تو کہیں نہ کہیں آپ نے بھی دلی آمادگی سے یہ نکاح قبول کیا تھا۔ انابیہ اسے نرمی سے سمجھا گئی۔ وہ حیرت سے بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ بہت خوب، آپ کی بہن تو جھوٹ بولنے کی اور فریب دینے میں آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ اب یہ کون سا نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہو تم لوگ میرے ساتھ؟ حریم نے حقارت سے کہا تو انابیہ کا خفت دکھ سے چہرہ سرخ پڑ گیا، جبکہ آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ حریم، جائش نے اسے ٹوکنا چاہا۔ کیوں برا لگا؟ بہن دکھی ہے تو برداشت نہیں ہو رہا؟ جب مجھ سے غیر انسانی سلوک کرتے رہے تب آپ کی انسانیت کیوں نہیں جاگی؟ جبکہ تم دونوں بہن بھائی اسی سلوک کے حقدار ہو۔ اب جاؤ میرے گھر سے یا میں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں آپ لوگوں کو، اس نے دوبارہ غرا کر کہا۔ اب کی بار جائش نے بجھے دل اور شکستگی سے انابیہ کا بازو تھاما، اسے روتی ہوئی کو اپنے گلے لگایا۔ وہ اپنی اتنی بے عزتی پر بہت بری طرح رو رہی تھی، جبکہ اس سارے معاملے میں وہ بھی اتنی ہی بے قصور تھی جتنی کہ حریم خود۔ چلو انابیہ یہاں سے، جائش اسے ساتھ لے کر کمرے سے چپ چاپ کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گیا۔ وہ لوگ کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آئے۔ یوسف صاحب، سلمیٰ بیگم اور عماد نے انابیہ کو زارو قطار روتے ہوئے دیکھا۔ اس کو اس طرح روتے دیکھ کر سب کو ہی بے تحاشا افسوس ہوا، حتیٰ کہ اسماء بھی اب وہیں موجود تھی اور ترہم بھری نگاہوں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو اتنا روتے ہوئے دیکھے گئی۔ الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے، کسی کے پاس کچھ کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ جائش خاموشی سے انابیہ کے ساتھ وہ دہلیز پار کر گیا۔ رات تک اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، ابھی تو کوما سے باہر آئی تھی، پھر اس قدر ڈپریشن میں چلے جانے کا نتیجہ تھا کہ وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ انابیہ کیا ہوا؟ جائش بہت بری طرح گھبرایا تھا۔ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ پھر دیر کیے بغیر وہ اسے گاڑی تک لایا، گاڑی میں بٹھا کر تیزی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔
میں ٹھیک ہوں بھائی، اس نے نیم غنودگی میں اسے پکارا۔ ہاں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، جائش نے کہا اور اپنی توجہ ڈرائیونگ کی جانب مبذول کی۔ ابھی آدھا راستہ گزرا تھا کہ اسے عماد سڑک پر اپنی بیگم کے ہمراہ پریشان حال کھڑا دکھائی دیا۔ جائش نے اپنی پراڈو اس کے پاس آ کر روکی۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ جائش نے بے تاثر نارمل لہجے میں کہا۔ اسما کی طبیعت بہت خراب ہے، ہاسپٹل لے کر جا رہا تھا کہ بیچ راستے گاڑی خراب ہو گئی ہے اور کوئی گاڑی یا ٹیکسی بھی نہیں مل رہی، اوپر سے فون بھی ڈیڈ ہے میرا۔ عماد نے بھی نارمل انداز میں اسے اپنی مشکل بتا دی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ جتنا پریشان تھا اسے اس وقت یہاں اس کی موجودگی سے کافی راحت محسوس ہوئی تھی، اوپر سے لمحہ بلمحہ اسما کی خراب ہوتی طبیعت جو 3 منتھ پریگننٹ تھی۔ آئیے میں لے چلوں، ہم ہاسپٹل ہی جا رہے ہیں، جائش نے کہا تو عماد خاموشی سے اسما کو لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہاسپٹل کیوں جا رہے تھے آپ لوگ؟ عماد نے بات کرنے کو یوں ہی پوچھ لیا۔ انابی کی طبیعت بہت خراب ہے، جائش نے کہا تو عماد نے ایک نظر پچھلی سیٹ پر موجود نڈھال سے وجود پر ڈالی۔ اسے اب حریم کے رویے پر سچ میں افسوس سا محسوس ہوا۔ وہ اب خاموش تھے۔ ہاسپٹل پہنچنے پر عماد نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ جب فری ہو تو گاڑی میں آ کر بیٹھ جائیے گا، ہم پہلے فری ہوئے تو آپ لوگوں کا ویٹ کریں گے، جائش نے کہا۔ عماد اسما کو لے کر گائنی وارڈ کی جانب چلا گیا، جبکہ وہ حریم کو لے کر اس کی ڈاکٹر کے پاس چلا آیا۔ واقعی اس نے بہت زیادہ اسٹریس لیا تھا۔ وہ 2 گھنٹے اندر آبزرویشن رہی۔ ادھر اسما کو بھی ڈرپ لگی تھی تو انہیں بھی اتنا وقت ہی ہو گیا۔ جب وہ فری ہوئے تو تقریباً اکٹھے ہی باہر نکلے۔ آئیے بیٹھے، جائش نے عماد کی جھجک محسوس کر کے خود ہی آگے بڑھ کر پھر سے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ آپ کو خواہ تکلیف ہوگی۔ عماد شرمندہ ہوا۔ جو تکلیفیں میری وجہ سے آپ لوگ جھیل چکے ہیں ان کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں، جائش نے دوسری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ عماد خاموشی سے اسما کو ساتھ لیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ انابیہ نے سیٹ سے سر ٹکایا ہوا تھا۔ انابیہ کچھ بھی سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، اب بالکل کوئی ٹینشن نہیں لینی، اب بھی نروس بریک ڈاؤن ہوتے بچا ہے۔ یہ ٹینشن تمہارے لیے کتنی خطرناک ہے تم جانتی ہو نا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، جائش نے انابیہ کو نرمی سے سمجھانا چاہا مگر وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انابیہ، جائش نے اسے بے بسی سے پکارا، اس سب کی ذمہ دار میں ہوں بھائی، سب کچھ میری وجہ سے ہوا، اگر میں نہ ہوتی تو یہ سب بھی نہ ہوتا، کاش میں بھی مما بابا کے ساتھ اس ایکسیڈنٹ میں مر جاتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ عماد نے پہلو بدلا، حتیٰ کہ اس کے اس طرح رونے پر اسما بھی رو پڑی۔ عماد کے گھر پہنچنے تک گاڑی میں عجیب سی بے چین کر دینے والی مردنی چھائی رہی۔ گھر آ جانے پر عماد نے اصرار کیا کہ وہ اندر آ جائیں، مگر اس نے انہیں ڈراپ کر کے فوراً وہاں سے گاڑی نکال لی۔ یوسف صاحب، سلمیٰ بیگم اور حریم اس وقت صحن میں موجود تھے۔ وہ بے قراری سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم درود پاک پڑھ رہی تھی۔ رات کے وقت اچانک اسما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی تو عماد اسے لے کر ہاسپٹل گیا تھا، مگر اب 3-4 گھنٹے گزر جانے کے بعد رات کے 2 بج چکے تھے اور اس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ فون بھی بند جا رہا تھا۔ اب تو ان سب کا پریشانی سے برا حال تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ باہر گاڑی تک کی آواز آئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، یوسف صاحب باہر کی جانب لپکے۔ سر شک کر کے چند لمحوں کے بعد ہی عماد اور اسما اندر آتے دکھائی دیے۔ عماد کہاں رہ گئے تھے؟ جانتے ہو کس قدر پریشان تھے ہم لوگ، کیسے کیسے وسوسے دل کو ہلا رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم نے اٹھ کر چٹا چٹ اس کا اور اسما کا چہرہ چوم ڈالا۔ تب عماد نے انہیں ساری تفصیل بتائی کہ کس طرح ان کی گاڑی بیچ راستے میں خراب ہو گئی اور وہ کیسے ہاسپٹل سے اپنے گھر پہنچے۔ کون تھا وہ نیک انسان جس نے اتنی مدد کی تمہاری؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے، نیک نصیب ہوں، سلمیٰ بیگم نے دل سے دعا دی۔ جائش تھا مما، وہ اپنی بہن کو لے کر ہاسپٹل ہی جا رہا تھا، عماد نے سادگی سے بتایا تو سب چونک گئے۔ اسما اداسی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارے کیا ہوا تھا اس بچی کو؟ دن میں تو اچھی بھلی مسکراتی ہوئی یہاں آئی تھی۔ سلمیٰ بیگم کو حقیقتاً دکھ ہوا، شاید ڈپریشن کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہونے والا تھا۔ وقت پر جائش اسے ہاسپٹل لے گیا تو بچت ہو گئی۔ عماد کے لہجے میں بھی افسوس تھا۔ اس نے ایک نظر حریم کو دیکھا جو اب بھی سرد و سپاٹ چہرہ لیے پاس کھڑی تھی، جیسے اسے اب بھی کسی کی دکھ سے رتی برابر بھی کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، وہ جیسے پتھر کی بن گئی ہو۔ گڈیا آرام کرو، کافی تھک گئی ہوگی۔ عماد نے اس کے سر پر نرمی اور محبت سے ہاتھ رکھا اور اندر چلا گیا کہ وہ بھی کافی تھک چکا تھا۔ حریم چلو اندر، کیا سوچ رہی ہو؟
مما بالکل اچھا ہوا اس کے ساتھ، اسے بھی تو پتہ چلے کہ اپنوں کا دکھ کیسے سینوں میں آگ لگاتا ہے، حریم نے نفرت و حقارت سے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر رہ گئے۔ وہ اپنے بستر پر نیند دراز تھی۔ حریم نے سونے کی کوشش کی مگر جیسے ہی آنکھ بند کی عجیب طرح سے دم سا گھٹنے لگا۔ وہ ایسا اس کے ساتھ تقریباً آدھے گھنٹے سے ہی ہو رہا تھا۔ اب کی بار وہ بستر پر اٹھ بیٹھی۔ وہ بہت بری طرح سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ دراصل یہ ضمیر کی لعنت ملامت تھی جو اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ دو آنسو بہاتی آنکھیں اسے تصور میں آ کر بے چین کر رہی تھی۔ آج اس نے کسی کا بہت بری طرح دل دکھایا تھا۔ آج اس سے وہ عمل سرزد ہوا تھا جو اس نے کبھی کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ دن میں تو اپنے اوپر سے بے حسی کا خول چڑھائے رکھا مگر اب وہ بری طرح چٹخا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ شخص اس کا مجرم تھا اور حریم اسے کبھی بھی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر اس سارے قصے میں انابیہ کا سرے سے کوئی قصور ہی نہیں تھا جس سے حریم نے اس قدر بدسلوکی کی تھی کہ وہ بیمار ہو کر ہسپتال جا پہنچی۔ اسے اس کو اتنی بری طرح بے عزت ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کسی قدر دکھی ہوئی ہوگی، اس کا کتنا دل دکھا ہوگا۔ اس کے الفاظ نہیں نشتر تھے جو سینہ چیر گئے۔ ضمیر بار بار ملامت کرتا رہا۔ وہ بستر پر نیند دراز ہوئی تو اچانک نظر اپنی ممتا پر پڑی۔ اس نے دونوں ہاتھوں اپنی کوکھ پر رکھے۔ ایک الگ ہی احساس تھا، انوکھا اچھوتا، مگر وہ اس ساری رات بے چین رہی اور بالکل ڈھنگ سے سو نہیں سکی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلا خیال اسی کا آیا۔ حریم اٹھ بیٹھی۔ آخر کیا کروں کہ سکون آ جائے؟ وہ اپنے بال سمیٹتی بری طرح جھنجھلائی، فریش ہو کر باہر آئی اور سیدھا اسما کے کمرے میں آ گئی۔ وہ نڈھال سی اب بھی آرام کر رہی تھی۔ عمار شاید کچن میں تھا۔ آج اتوار کا دن تھا اور عماد اور یوسف گھر پر تھے۔ بھابھی، اس نے پکارا تو اسما اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ دھیمے سے اٹھ کر نیند دراز ہوئی۔ ارے اٹھ کیوں رہی ہو؟ لیٹی رہو پلیز، حریم نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں۔ ایک بات پوچھوں بھابھی؟ ہاں پوچھو۔ رات تم جب گھر واپس آئی تو اتنی اداس کیوں تھی؟ شاید رو بھی رہی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ حریم نے پوچھا تو اسما چپ سی کر گئی، لیکن پھر بول ہی دیا۔ انابی کی وجہ سے وہ کافی بیمار تھی اور رو رہی تھی۔ جانتی ہوں وہ اپنے بھائی سے بول رہی تھی کہ کاش وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں مر جاتی، تب اس کے لہجے کی بے بسی نے مجھے بہت اداس کر دیا تھا، اسما نے کہا تو حریم کا دل مزید بوجھل ہونے لگا۔ اسما اس کا اداس چہرہ دیکھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی مگر حریم کے دھیان کی سوئی ادھر ہی اٹکی رہی اور پھر پورا دن وہ لاشعوری طور پر کسی کا انتظار کرتی رہی۔ اس الجھن کا حل اسی کے پاس تھا شاید۔ لیکن جب پورا دن گزر گیا اور عصر کے بعد تیزی سے شام ڈھلنے لگی تو اس کے لبوں پر بار بار ایک طنزیہ سی مسکراہٹ رینگ جاتی۔ وہ شام تک یوں ہی جلے دل کے پھپولے پھوڑتی رہی۔ بس اتنا ہی دم خم تھا محبت میں کہ اپنی اور اپنی بہن کی ایک بے عزتی برداشت نہیں کر سکا۔ یہ ہے اس آدمی کی دو کوڑی کی محبت۔ طبیعت پر چھائی بیزاری کی وجہ سے جانے کتنی منفی سوچیں وجود کو گھیرا ہوئے تھی۔ وہ یوں ہی دنیا جہاں سے بیزار صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی جب باہر گلی میں گاڑی کے رکنے کی آواز پر چونک اٹھی۔ دل کانوں میں بجنے لگا۔ بیٹھک کے دروازے پر دستخط ہوئی تو تمام حسیات اسی جانب متوجہ تھیں مگر وہ بظاہر اپنے کام میں مشغول رہی۔ یوسف صاحب نے جا کر بیٹھک کا دروازہ کھولا تو جائش اندر آ گیا۔ ادھر باہر وہ پانی چھوڑ کر بیٹھک کے دروازے تک آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ میں دراصل آج کافی لیٹ ہو گیا۔ دن میں بھی انابی کی طبیعت کافی خراب رہی، اسی لیے اسی کی دیکھ بھال میں مصروف تھا، لیکن مجھے احساس ہے کہ حریم اب بھی پوری طرح میری ذمہ داری ہے۔ اس کا نان نفقہ، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا میرا فرض ہے، اسی لیے اس کی طبیعت کا پوچھنے آیا تھا۔ یہ بھی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ جائش نے شرمندگی سے اپنے دیر سے آنے کی وضاحت پیش کی۔ کوئی بات نہیں بیٹا۔ یوسف صاحب کا لہجہ اس کی اچھائی اور نیک نیتی کے سامنے اس کی جانب سے نرم پڑ گیا تھا۔ کیا میں حریم سے مل سکتا ہوں؟ جائش کے اندر کہنے کی دیر تھی جب باہر حریم اپنی جگہ پر بری طرح بوکھلائی تھی، فوراً قدم اپنے کمرے کی جانب لیے تھے۔ حریم نے اپنے کمرے میں ہی آ کر سانس لیا تھا۔ کمرے سے باہر مخصوص قدموں کی چاپ سے وہ لاشعوری طور پر ہی گھبرائی تھی کیونکہ بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار جو تھی۔ ادھر ہی وہ ہلکی دستخط دے کر کمرے میں داخل ہوا تو اسے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھا جو گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ وہ بے اختیار سارے فاصلے مٹا کر اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا حریم، تم ٹھیک تو ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جائش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جو پہلے ہی بوکھلائی اس لمس پر اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے اچھلی اور کل کے رویے کے بعد اس کے اس نارمل بلکہ نرم لہجے پر جی بھر کر حیرت ہوئی تھی۔ آپ سے مطلب آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس کا لہجہ سرد تھا مگر کل جیسی کاٹ نہیں تھی۔ جائش بے اختیار مسکرایا تھا۔ سارے معنی و مطلب مجھے ہی تو ہیں جانے من،
جائش نے مخمور لہجے میں کہا اور بے باکی سے اس کے کمر کے گرد بازو حمائل کیے تو اس کا چہرہ غصے اور شرم و حیا کی آمیزش سے سرخ ہوتا بھاپ چھوڑنے لگا، جبکہ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ شخص کس مٹی سے بنا تھا کہ کل اتنی انسلٹ کے بعد آج پھر اس کے چونچلے اٹھانے میں مصروف تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ دور ہٹے مجھ سے، اس نے سخت مزاحمت کی۔ اوہ، کیوں ہلکان کر رہی ہو خود کو بیگم؟ چھوڑ دوں گا، بس جو پوچھ رہا ہوں بتا دو۔ میرا بیبی ٹھیک ہے نا بالکل؟ جائش نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، اس نے جان چھڑانے کو دانت پیس کر کہا تو جائش نے مسکراتے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ میں فروٹ وغیرہ لایا تھا، وعدہ کرتا ہوں تم پر اب کبھی کوئی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، بس اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ منتھلی چیک اپ کے لیے بھی میں ہی لے کر جاؤں گا تمہیں، منع کرو گی تو بھی نہیں مانوں گا، روز تمہیں منانے آؤں گا، جب تک مانو گی نہیں تم سے معافی کی درخواست کرتا رہوں گا۔ میری زندگی کا مقصد تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنا ہے، تمہاری ہر ذمہ داری اٹھانے کے لیے میں ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ نرمی سے کہتا واپس مڑا تھا، جبکہ اس سارے لیکچر کا اس پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں مگر مجھے انابیہ کا نمبر چاہیے، اس نے اچانک کہا تو جائش کے قدم اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکے۔ خود پر شادی مرگ کی کیفیت طاری کرتے وہ پیچھے مڑا۔